نہ تھے حسین تو زینب حسین بن کے اٹھی۔ سلام ہو ہمارا عارف نبوت و امامت، اسلام کی شہدا اسلام کے قربان۔ بلکہ یوں کہہ دوں کہ اسلام جس کی قربانی کا مرہون منت ہے، جس نے عالم غربت و مسافرت اور عالم مصائب کے ہجوم میں اسلام کی لاج رکھی، وہ کارہائے نمایاں کیے کہ آج عزا خانوں کے دوش بدوش اس بی بی کو دنیا سلام کر رہی ہے۔ بس چند لمحوں میں آپ کے درمیان کربلا کے پیاسوں کے شبیہ تابوت زیارت کے لیے لائے جانے والے ہیں۔ آج اتنا بڑا مجمع کربلا کے مظلوموں کو رونے کے لیے آیا ہے۔ یہ جوان، یہ بزرگ، یہ پردہ دار بہنیں، یہ سب آئے اس لیے ہیں کہ ہمیں یاد ہے 11 محرم کو علی کی بیٹی رو کے کہتی تھی، نانا شکوہ اس بات کا نہیں ہے کہ کربلا میں ستایا گیا، نانا شکوہ اس بات کا ہے کہ ہمیں 11 محرم کو لاشوں کے درمیان سے ایسے گزارا گیا کہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ان لاشوں سے ہمارا کوئی رشتہ ہی نہ ہو۔ آج اتنا بڑا مجمع کربلا کے مظلوموں کو رونے کے لیے آیا ہے۔ عزیزوں، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج شہر عزا لکھنؤ اور اس عظیم الشان عزا خانہ حسینیہ سے کربلا کے 72 پیاسوں کے تابوت یکے بعد دیگرے زیارت کے لیے لائے جانے والے ہیں۔ تقریباً 1986 میں اسی عزا خانے سے سب سے پہلے 72 شبیہہ تابوت کی زیارت کرائی گئی، جس کی نقابت ثقلین حیدر صاحب نے، اور پھر اس کے بعد بحمدللہ جناب قیصر نواب صاحب جو مسلسل اس اہتمام میں شرکت کرتے رہے، اور آپ حضرات سماعت کرتے رہے، لیکن اپنی بیماری کے سبب آج وہ یہاں موجود نہ ہو سکے۔ عزیزوں، آپ ان کی صحت کے لیے دعا کریں کہ خالق کائنات انہیں صحت عطا فرمائے۔ یقینی طور پر یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، لیکن ایک عجیب سی کیفیت ہے مجھے جو یہاں کھڑے ہو کے محسوس ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان عزائے سرکار سید الشہداء کے لیے بڑی امتحان کی گھڑی ہوتی ہے۔ آپ دعا کیجئے کہ مالک ایسے موقع پر کبھی کوئی پردیسی پردیس میں نہ رہ جائے جب عزا خانے سے تابوت آنے والے ہوں۔ خدا کرے کسی کا ایسا امتحان نہ ہو کہ وہ ہاسپٹل یا کسی ایسی مجبوری میں ہو کہ وہ شرکت نہ کر سکے۔ کیسے ممکن ہے کہ کربلا کے مظلوموں کے تابوت آئیں اور ہم رہ جائیں؟ آج اتنا بڑا مجمع اس اہتمام میں شریک ہونے کے لیے آیا ہے۔ میں بہت زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، لیکن ہاں، جب تک یہ آوازیں بلند نہ ہو جائیں، جب تک یہ آنکھیں سبیل نہ بن جائیں، جب تک کربلا کے مظلوموں کا خراج اور کربلا کے مظلومے کے تابوت کا استقبال کے لیے آوازیں بلند نہ ہو تو پھر کیسے تابوت آئے گا؟ عزیزوں، مجھے نہیں پتا اتنے بڑے مجمع کے اندر کون آیا ہے۔ ہاں، یقین ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی آئے ہوں گے جنہوں نے پہلی دفعہ محرم دیکھا ہوگا۔ آج وہ سوچ رہے ہوں گے یہ اتنا بڑا مجمع آیا کیوں ہے، لیکن جب وہ تابوت آتے دیکھیں گے تو آپ سے ایک سوال ضرور کریں گے، کیا یہ کسی ایک گھر کے تابوت ہیں؟ تم آواز دینا نہیں، ایک تابوت ہوتا تو ہم اتنے تڑپ کر کے نہ آتے۔ 72 جنازے اٹھانے والا اکیلا غریب حسین تھا جو آواز دے رہا تھا، عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ آپ کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ دنیا پوچھتی ہے کب تک روگے، کب تک آنسو بہاؤگے؟ آئیے سوال ہے، آ جاؤ سوال کرنے والوں، ابھی دیکھنا 6 مہینے کے بے شیر کا جنازہ آئے گا۔ کیا میزبانی ایسے کی جاتی ہے کہ ایک بچہ پیاسا تھا تم نے تیر چلایا؟ کیا بوڑھے باپ کو جوان کی میت پہ جانے دیا جاتا ہے؟ سینے میں برچھی کی ہنی ٹوٹی تھی، غریب باپ اکیلے لاشیں اٹھا کے لا رہا تھا۔ زینب کے بیٹوں کے جنازے، اولاد یقین کے جنازے، مسلم کے فرزندوں کے جنازے، ایک ایک تابوت آنے والے ہیں۔ بٹ ٹھہر جائیے، چند لمحوں میں تابوت آئیں۔ قبل اس کے میں اتنے بڑے مجمع کو متوجہ کر کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ مدینے میں کچے گارے مٹی کا گھر تھا جہاں پیغمبر سلام کرنے کے لیے جاتے تھے، لیکن اس گھر سے جنازوں کا ایک سلسلہ ہے۔ کبھی اس زمانے نے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ بیت الشرف میں بچے نانا کو یاد کر کے رو رہے تھے، لیکن ایک رات ایسی آئی کہ پسلیوں جس کی ٹوٹی ہوئی تھی، جس کے گھر پہ آگ اور لکڑیاں لائی گئی تھی، اس بی بی کی جنازہ
رات کی تاریکی میں اٹھتا ہے، بچے کھل کے اپنے ماں کا ماتم بھی نہ کر پائے کہ 19ویں رمضان کو خبر آئی کہ علی کے سر پہ ضربت لگ گئی، اب بچے ماں کا ماتم کریں، نانا کا ماتم کریں یا اپنے بابا کے سر پہ ضربت کا ماتم کریں۔ ابھی علی پہ رو نہ سکے تھے کہ حسن کو زہر دے دیا گیا، جگر کے ٹکڑے گرنے لگے، اب بچے کس کا ماتم کریں؟ حسن آقا کے جگر کے ٹکڑوں کا۔ چلو یہ بھی برداشت تھا، لیکن وہ جنازہ جو نانا کے پہلو میں جانا چاہتا تھا، نانا کے پہلو میں دفن ہو دینے دیتے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ جنازے پہ اتنے تیر برسائے گئے کہ سفید کفن سرخ ہو گیا۔ جنازہ واپس آیا، زینب نے رو کے پوچھا میرے بھیا سفید کفن پہن کے گیا تھا، یہ سرخ کیسے ہو گیا؟ دوبارہ کفن پہنایا گیا۔ 28 رجب آ گئی، حسین روتے ہوئے زینب کے قریب آئے، آواز دیا بہن مدینے میں رہنے نہیں دیا جاتا۔ زینب نے رو کے آواز دی بھیا اگر آج اماں زندہ ہوتی تو آپ کو تنہا نہ جانے دیتی، بھیا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی، میرے ماں جائے حسین مجھے اپنے ساتھ لے کر کے چلو۔ عزیزوں آقا نے کہا زینب جاؤ اپنے شوہر عبداللہ سے اجازت لے لو۔ میری طرف دیکھیے گا، بی بی آئیں اپنے شوہر عبداللہ سے اجازت لینے کے لیے، عبداللہ کے قریب آ کے بیٹھ گئی۔ علی کی بیٹی کہتی عبداللہ انصاف سے بتائیے جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں میں نے آج تک کبھی کوئی سوال کیا؟ عبداللہ نے کہا بی بی کوئی سوال نہیں۔ ارے سنو سو گوارو، جس کی ماں کی ابا میں پیون پہ پیون لگے ہو وہ زینب کیوں کر سوال کرے؟ رو کے کہتی عبداللہ میرا بھائی کربلا جا رہا ہے، میں بھائی کے بغیر ایک لمحہ نہیں رہ سکتی، حسین غریب کا جنازہ اور تابوت آئے گا مجھے نہیں پتا آپ کیسے گریا کرو گے، یہ پوچھ ضرور لینا آقا جو بہن بھائی کے بن ایک لمحہ نہیں رہ سکتی وہ شام غریبہ بن بھائی کے بازاروں میں بن بھائی کے کیسے گئی ہوگی؟ اللہ اکبر۔ عبداللہ رو کے کہتے بی بی میں روکتا نہیں ہوں آپ کے شوہر ہو کے، میں ایک بات کہتا ہوں جب امیر نے آپ کا عقد کیا تھا تو مجھ سے یہ کہا تھا عبداللہ جب زینب جانے کے لیے کہے تو منع نہ کرنا، عبداللہ جانے دینا بی بی جاؤ، مگر میری یہ خواہش ہے۔ عبداللہ سے بی بی نے پوچھا بتاؤ، آواز دیا اگر بنی ہاشم کے جوان آ جاتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ میں آج اتنے بڑے مجمع سے بات کہتا ہوں، دو محبتیں ہیں، ایک ماں کی محبت جو بے لوث ہے، جن کی مائیں زندہ ہیں خالق ان کے سر پہ ان کی ماں کا سایہ سلامت رکھے، جن کی مائیں مر گئی ہیں ان سے پوچھو بچوں پہ کیا گزرتی ہے، جب آپ پردیس جاتے ہیں تو ماں صدقہ امام ضامن لے کر کے قرآن لے کے در پہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ عزیزوں مگر ایک محبت ایسی ہے جو شکوہ نہیں کرتی، گھر میں کبھی ڈھونڈیے گا تلاش کیجیے گا، گھر کے کسی حصے میں بیٹھی رو رہی ہوتی ہے، کہتی ہے پروردگار میرا بھیا پردیس جا رہا ہے اسے سلامت رکھنا، اس محبت کو بہن کی محبت کہتے ہیں۔ عزیزوں زینب نے آواز دیا مجھے جانے تو عبداللہ، عبداللہ نے کہا بنی ہاشم کے جوان لینے کے لیے آ جاتے، بنی ہاشم کے جوان لینے کے لیے آئے، مگر تاریخ نے ایک منظر پیش کیا کہ سارے بنی ہاشم کے جوان زینب کو رخصت کرانے کے لیے آئے تھے۔ آقا حسین کو جب دیکھا عبداللہ نے آواز دیا آقا میں نے تو فقط اس لیے کہا تھا تاکہ تاریخ کو پتہ چل جائے زینب جب مدینے سے چلی تھی تو کتنا آباد تھی۔ عزیزوں بی بی رخصت ہو کے بیت الشرف میں آ گئی، بس چند لمحوں میں تابوت آنے والے ہیں، میں یہ فقرہ اسی لیے پڑھ رہا ہوں۔ اتنا بڑا مجمع جوان رو رہے ہیں، خدا انہیں سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں امام مظلوم کربلا کے۔ اب تاریخ کہتی بیت الشرف سے 28 رجب کو جب یہ قافلہ چلنے لگا تو تاریخ نے ایک منظر پیش کیا، بنی ہاشم کے جوان حلقہ کیے کھڑے تھے، ایک 32 سال کا بہادر جو آسمان کا رخ کر کے کہتا تھا الحجاب الحجاب الحجاب۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہ تمہیں پتہ نہیں علی کی عزت ماں بیٹی دہلیز سے باہر آ رہی ہے، یہ بنی ہاشم کے جوان حلقہ کیے ہوئے ہیں، عباس پہرا دے رہا ہے۔ جیسے ہی بی بی آئی سارے بنی ہاشم کے جوان آ گئے، آواز دیتے بی بی اجازت ہو تو میں سوار کر دوں، ہر ایک کہتا ہے اجازت ہو تو میں سوار کر دوں۔ زینب کا دل بھر آیا، اپنے بھیا حسین کی طرف دیکھا اور دیکھ کے آواز دی بھیا دیکھ رہے ہو انہیں، یہ سب مجھے سوار کرنے کو کہتے ہیں، بھیا ان سے کہہ دو مجھے وہ سوار کرو جو مدینے میں اسی شان سے واپس اتارے۔ حسین نے اشارہ کر دیا، بنی ہاشم کے سارے
صاحب پیچھے ہٹ گئے، آواز دیا سجاد میرے لال تم آ گیا، تم ہی وہ ہو جو پھوپھی کو سوار بھی کرو گے، تم ہی وہ ہو جو مدینے میں واپس اتارو گے بھی۔ ارے زینب کا یہ بڑا گھر ہے جس کے جنازے آنے والے ہیں، 11 محرم کو علی کی بیٹی روتی بھی گزر رہی تھی، آواز دیتی تھی اے میرے شیرو آؤ ذرا زینب کو دیکھو، ہاتھ پسے گردن پہ ہوا ہے۔ عباس تم نے سرات آباد کر دی، شیرو تم نے مقتل آباد کر دیا۔ 11 محرم کو یہ لاشیں بے کفن پڑے تھے، آج اتنا بڑا مجمع ہے بی بی حسین غریب کے انصار و وفادار کے تربت و تابوت لے کے ہم اپنے کاندھوں پہ گزرنے والے ہیں۔ لیجئے دامن وقت میں گنجائش نہیں، میں گزارش کر رہا ہوں یکے بعد دیگرے آپ کے درمیان تابوت آئے گا، لیکن ہاں کوئی گھٹ گھٹ کے نہ رو، نہیں سکینہ سے پوچھو جس کے رخسار پر تماچوں کے نشان دے، جو بابا سے لپٹ کے پین کر رہی تھی زمانے والوں، یہ کیسا جرم ہے، بچی کو اتار لیا ہوتا تو کچھ نہ کہتے، تم نے تعزیانہ مارا کھینچ کے ہٹایا۔ وہ روتی نہیں کہتی تھی بابا، نام سکینہ رکھا تھا، زمانے نے سکینہ کہہ کے نہ بلایا۔ لیجیے آپ کے درمیان اب ایک تابوت زیارت کے لیے لائے جانے والے ہیں۔ عزیزوں سب سے پہلے انصار امام مظلوم کا تابوت آئے گا، لیکن ہمارے اس مجمع میں کوئی بچہ یہ نہ سوال کر لے کہ پہلے بنی ہاشم کے تابوت لاؤ، اس لیے کہ یہ میزبان ہیں، یہ مہمان ہیں، لیکن یہ کربلا ہے، کربلا جس کے لیے حسین ابن علی نے بارہا یہ کہا تھا نانا جیسے چاہنے والے مجھے ملے آپ کو نہیں ملے، بابا جیسے ناصر و مددگار مجھے ملے آپ کو نہیں ملے، اے میرے غریب بھائی حسین جیسے چاہنے والے مجھے ملے آپ کو نہیں ملے۔ میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ جس شہید کا جنازہ رہا ہے زخموں سے چور تھا، لب ہل رہے تھے، اپنے خون میں نہائے ہوئے تھے کہ حبیب کو اشارے سے بلایا، حبیب خدا حافظ، زہرا کے لال کو اکیلا نہ چھوڑنا، مسلم ابن اوسجا کا تابوت لایا جا رہا ہے، پورے سال انتظار کرتے ہو، سر سینہ پیٹیے، یہ پہلے شہید کا جنازہ رہا ہے، مسلم ابن اوسجا، اے مسلم یہ سوگوار سلام کرنے آئے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ کی آوازیں بلند ہیں۔ عزیزوں کربلا کے شہیدوں کے جنازے آ رہے ہیں، سب سے پہلا تابوت مسلم ابن اوسجا کا زیارت کے لیے لایا گیا۔ لیجئے امیر کائنات مولائے کائنات کے صحابی عابد شب زندہ دار جن کے شجاعان روزگار، عزیزوں دامن وقت گنجائش نہیں، ایک شہید پر اگر 1 منٹ بولا جائے تو 72 منٹ ہوتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا اس مجمع میں کون ضعیف کھڑا ہوا ہے، 72 منٹ نہیں کھڑے رہ سکتے نا۔ سجاد گھنٹوں بازار میں کھڑا رکھا گیا، سکینہ پنجوں کے بل کھڑی تھی، جب اذیت کے احساس ہو تو کربلا کے مظلوموں کو سلام کرنا حاضری ہے۔ لیجئے آپ کے سامنے جناب عبداللہ ابن عمیر کلمی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے، ادب و احترام سے سلام کیجئے، ماتم کیجئے۔ عزیزوں اب ایک جنازہ رہا، ایک جوان کا جنازہ ہے جسے تاریخ وہب نام بتاتی ہے، جناب وہب کلبی۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب خیام حسینی کے ارد گرد فوجوں کو دیکھا تھا تو ماں سے آ کے کہا تھا اماں فوجوں کا ہجوم ہے، کہا میرے لال پتہ لگاؤ ہے کون، خبر ملی نواز رسول ہے، کہا اس سے اچھا موقع نہ ملے گا۔ اللہ اکبر، ماں نے بیٹے کو اذن دلایا، اجازت دلائی، جام شہادت نوش کیا۔ لیجئے اب آپ کے سامنے امیر کائنات کے گور صحابی کا جنازہ رہا ہے، تاریخ آپ کا نام جناب بریر خزیر حمدانی بتاتی ہے۔ عزیزوں اس کے بعد ایک تابوت زیارت کے لیے اور آ رہا ہے، اہتمام کیجئے، مجمع ابن سہم کا جنازہ آ رہا ہے، ادب و احترام کے ساتھ یہ امام کی کنیز ہے، اس کا بیٹا ہے، اللہ اکبر، جنہیں کربلا آئے اور امام مظلوم کی نصرت میں مدینہ منورہ سے آئے تھے، امام کے قدموں میں جان قربان کی۔ عمرو ابن خالد کا تابوت
زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ اشراف کوفہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے، کوفے کے شریف ترین لوگوں میں مولا کی نصرت میں جام شہادت نوش کیا ہے۔ اللہ اکبر، آپ کے سامنے یہ تابوت زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ یہ جناب مسلم کی بھی نصرت کی تھی اور جناب مسلم کی شہادت کے بعد سرزمین کربلا ہے۔ اب اس کے بعد جناب یزید بن زیاد کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ ادب و احترام سے یہ کوفے کے شریف شیعوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ عزیزوں، بہترین تیر انداز تھے، تیروں سے کئی ملعونوں کو واصل جہنم کیا، پھر تلوار لے کے مقتل میں آئے، دلیری کی جنگ لڑی، جام شہادت نوش کیا۔ آپ کے درمیان امیر کائنات کے صحابی کا جنازہ رہا ہے، مجمع ابن عبداللہ کا تابوت۔ سلام کیجئے، ماتم کیجئے، سر و سینہ پیٹیے، یہ ناصران امام مظلوم ہیں، کوفے سے مولا کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا تشریف لائے۔ اب جو تابوت آ رہا ہے جنادہ ابن حارث سلمانی کا، یہ بھی کوفے سے مولا کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا تشریف لائے اور حملہ اولا میں شہید ہوئے۔ ارباب اعزا، یہ سارے تابوت یہ مولا کائنات کے ساتھ صفین، نہروان جیسی جنگ میں بھی شامل رہے۔ اب اس کے بعد آپ کے درمیان جو تابوت آ رہا ہے جنادہ بن حارث سلمانی کا تابوت، سلام کیجئے، ماتم کیجئے۔ ارباب اعزا، جندب ابن حجر کندی کا تابوت یہ آپ کے درمیان آ گیا، کوفے سے مولا کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا تشریف لائے۔ آپ کے درمیان امیر کائنات کے ایک اور صحابی کا، امیر کائنات کے ایک اور محب کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ امیہ ابن سعد طائی کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ آپ کی آنکھیں نمناک ہیں، کربلا کے پیاسوں کو سلام کر رہی ہیں۔ عزیزوں، جن کا فاتحہ نہ ہو سکا، جن کا چہلم نہ ہو سکا، وارث موجود تھے مگر کفن نہ دے سکے، لیجئے جبدہ ابن علی شیبانی کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ آپ بھی کوفے کے باشندے تھے، صحابی امیر کائنات میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ جنگ صفین میں امیر کائنات کے ساتھ جنگ لڑی تھی، کربلا میں جام شہادت نوش کیا۔ اب اس کے بعد جنادہ ابن کعب بن حارث انصاری کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ یہ مکے سے مولا کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا تشریف لائے۔ تنہا نہیں آئے تھے، اپنے متعلقین کے ساتھ آئے تھے، جام شہادت نوش کیا۔ اب اس کے بعد جناب حارث ابن عمر القیس کندی کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ یہ کوفے سے عمر سعد کی فوج میں آئے تھے، مگر جب احساس ہو گیا کہ زہرا کا لال پیاسا مارا جائے گا تو حسین سے ملحق ہو گیا کر کے مولا کے قدموں میں حملہ اولا میں جان قربان کیا۔ جناب حارث ابن نیحان کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ ادب و احترام سے آپ جنازے اٹھا رہے ہیں، شام کا وقت ہے، احساس کیجئے کربلا میں زہرا کا لال شام کا وقت تھا جب پیاسا شہید کیا گیا، اکیلے جنازے اٹھائے تھے۔ سلام ہو ہمارا اس غریب پر جسے کربلا میں رلا رلا کر شہید کیا گیا۔ جناب حفصہ ابن قیس النہمی کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ عالم دین، راوی احادیث تھے، مولا کی نصرت کے لیے کربلا تشریف لائے، حملہ اولا میں جان قربان کیا۔ جناب حلاس ابن عمر ازدی کا تابوت، عمر کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ مولا کائنات کے صحابی ہیں، اللہ اکبر۔ مولا کائنات کے دور خلافت میں یہ کوفے کے پولیس کمانڈر تھے۔ عزیزوں، کربلا میں امام کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا تشریف لائے۔ آپ کے درمیان اب جو تابوت آ رہا ہے جناب ظاہر ابن عمر کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ صحابی رسول تھے، راوی احادیث تھے، بیت رضوان کے یہ گواہ تھے، اللہ اکبر۔ کربلا میں امام مظلوم کی نصرت میں جان قربان کیا۔ سوار ابن امی عمیر نہمی کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ ادب و احترام سے انہیں بھی سلام کیجئے۔ عالم دین، راوی احادیث، حملہ اولا میں جان قربان کرنے والے ان مظلوموں کے جنازے زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ اے ناصران امام مظلوم، دنیا آپ کو سلام کر رہی ہے۔ آپ نے زہرا کے لال کی غربت میں ساتھ دیا، پیاسے بھوکے رہے، جام شہادت نوش کیا۔ جناب شبیب ابن عبداللہ کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ یہ بھی صحابی رسول اور
اور صحابی امام علی جمل صفین نہروان ہمیشہ مولا کے ساتھ رہے، کربلا میں امام کے قدموں میں جان قربان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیجئے جناب شبیب ابن عبداللہ نہشلی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ یہ بھی امیر کائنات کے صحابی ہیں، مولا کائنات کے۔ جمل و صفین اور نہروان نے امیر کائنات کے ساتھ ہم رکاب رہے، جام شہادت نوش کیا ہے۔ آج کربلا کے مظلوموں کے جنازے اٹھ رہے ہیں۔ جناب عبد الرحمان ابن عبد الرب انصاری کا تابوت زیارت کے لیے آیا ہے۔ یہ بزرگ صحابی رسول ہیں، غدیر کے راوی ہیں، حضرت امیر کے ساتھ شامل رہے ہیں، کربلا میں مولا کے قدموں میں جان قربان کیا۔ عبد الرحمان ابن عبداللہ بن قدن ارجئی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ یہ کوفے کے بہادروں میں آپ کا شمار ہوتا تھا، امام کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا میں تشریف لائے۔ یہ جناب مسلم کا خط لے جانے والوں میں بھی آپ کا شمار ہوتا ہے، واپس کوفے گئے ہیں، پھر کربلا تشریف لائے ہیں۔ جناب عمار ابن ابی سلامہ دالانی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ ادب و احترام سے کربلا کے مظلوموں کا تابوت اپنے کاندھوں پہ لیے ہوئے روک دیجئے اس تابوت کو، ذرا یہ مجمع دیکھ تو لے، ذرا دیکھیں یہ تابوت کتنے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے کاندھوں پہ لے کے گزر رہے ہیں۔ کچھ یاد آیا آپ کو؟ کاش آپ اندر زیارت کرنے گئے ہوتے، اپنی آنکھوں سے دیکھتے، ہر تابوت کے پاس بچے بیٹھے ہوئے ہیں، آواز دے رہے، اے غریب زہرا تمہاری غربت کو لاکھوں سلام ہو۔ یاد آیا کچھ؟ حسین ابن علی علیہ السلام نے بنی اسد کے بچوں سے وصیت کی تھی، اے بنی اسد کے بچوں تم کھیلتے کھیلتے آنا، ہماری لاش پر خاک ڈال دینا۔ اللہ، یہ ماں نے بچوں کو قربان ہونے کے لیے غریب زہرا کی مدد اور آزاداری کے لیے بھیجا ہے۔ لیجئے آپ کے درمیان عمار ابن ابی سلامہ دالانی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ سلام کیجئے، ماتم کیجئے، سر و سینہ پیٹیے۔ ارباب اعضاء قاسم ابن زہیر تغلبی کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے، سلام کیجئے۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ عزیزوں، کردوس ابن زہیر ابن حارث تغلبی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ ادب و احترام سے آپ انہیں سلام ماتم کیجئے، سر و سینہ پیٹیے۔ عزیزوں، اب تک 25 جنازے، 25 تابوت آپ کے درمیان آ چکے ہیں۔ کتنے جنازے؟ 25 جنازے آپ کے درمیان زیارت کے لیے لائے گئے ہیں۔ آپ اپنے کاندھوں پر اس تابوت کو لے کر گزر رہے ہیں۔ عزیزوں، آج اتنا بڑا مجمع، جنازے اٹھانے والے اتنے افراد اس وقت موجود ہیں، لیکن ہاں انصار امام مظلوم کے جنازے 25 جنازے آپ کے درمیان گزر چکے ہیں۔ قاسم ابن زہیر تغلبی کا تابوت زیارت کے لیے لایا گیا ہے۔ اب میں گزارش کر رہا ہوں، آپ کے درمیان یہ 26واں جنازہ ہے جناب کردوس بن زہیر کا۔ عزیزوں، جناب مسعود ابن حجاج تیمی کا تابوت زیارت کے لیے جا چکا ہے۔ آپ کے درمیان مسعود ابن حجاج تیمی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ یہ کوفے کے مشہور مولائے کائنات کے شیعوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ عزیزوں، آپ اپنے فرزند عبد الرحمان کے ساتھ سرزمین کربلا پہ تشریف لائے، دلیری کی جنگ لڑی۔ عزیزوں، جس نے رسول خدا کا زمانہ دیکھا تھا، آباد گھر دیکھا تھا، اور یہ دیکھا تھا کہ امت سلام کرنے آتی ہے، یہ اس موقع کے گواہ آپ کے سامنے مسلم بن کثیر صدفی ازدی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ سلام کیجئے، ورثہ پیش کیجئے۔ مسقط ابن زہیر تغلبی کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ اپنے 2 بھائیوں قاسم اور کردوس کے ساتھ سرزمین کربلا تشریف لائے، دلیری کی جنگ لڑی، جام شہادت نوش کیا۔ جناب کنانہ بن عتیق تغلبی کا تابوت اب زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ جناب کنانہ بن عتیق تغلبی کا تابوت، یہ بھی کوفے کے عابد شب زندہ دار زاہد ہیں، اللہ اکبر، حافظ قرآن ہیں، جنگ چھڑنے سے پہلے کربلا معلیٰ کے سرزمین پہ آئے اور زہرا کے لال کے قدموں میں جان قربان کیا۔ آپ کے درمیان کوفے سے آنے والے ایک اور شہید کا جنازہ آ رہا ہے۔ جناب نعمان ابن عمرو ازدی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ ارباب اعضاء، آپ ایک ایک تابوت کی زیارت کرتے رہیے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ آپ عزائے سرکار سید الشہداء کے لیے
ہماری حیات ہے، بس اس لیے عزیز ہے یہ زندگی ہمیں، مر کر پھر ہم حسین کو رونے نہ پائیں گے۔ آئیے کربلا کے ان مظلوموں کو آپ سلام کر رہے ہیں، آپ کے درمیان تابوت آ رہا ہے جناب نعیم ابن اجلان انصاری کا۔ عزیزوں، آپ کے بھائی جناب نعمان، جو مولا کائنات نے جب کوفے کی حکومت کی باغ ڈور سنبھالی تھی تو آپ بحرین کے حاکم تھے۔ آپ کے بھائی امام کی نصرت میں جام شہادت، کربلا کے مقتل میں جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ یہ حملہ اولا کے شہید ہیں جناب عمرو بن جنادہ بن کعب خزرجی کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ عزیزوں، جوان ہیں، ماں کی ہدایت پر کربلا میں آئے، باپ مارا جا چکا تھا، ماں نے کہا جاؤ زہرا کے لال سے جا کر کے جام شہادت نوش کرنے کی اجازت لے لو۔ مولا نے یہ کہہ کے واپس کر دیا تھا کہ تمہاری ماں کے لیے تمہارے باپ کا غم کافی ہے۔ آواز دیا، میری ماں نے مجھے تیار کر کے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، لینوں نے سر کاٹ کے جب ماں کے پاس بھیجا تو ماں نے سر یہ کہہ کے واپس کر دیا تھا کہ جو ہم زہرا کے لال کے قدموں میں قربان کر دیتے ہیں اسے واپس نہیں دیا کرتے۔ آپ نے دیکھا کربلا میں ایسی مائیں موجود ہیں، لیجئے آمادہ ہیں آپ، بہت قیامت کا منظر ہے۔ اب جو جنازہ آ رہا ہے میں رک گیا ہوں، اتنے بڑے مجمع کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، آپ سب اپنی بہنوں کے حق میں دعا کرو۔ اللہ نے وہ خوش نصیب بھائی جنہیں بہنیں دی ہیں، اپنے بہنوں کے حق میں دعا کرو، خدا تمہاری بہنوں کو سلامت رکھے۔ بہن بھائی کے لیے کتنا بے چین ہوتی ہے، بہن کو بھائی سے چاہیے کچھ نہیں ہوتا ہے، پر وہ چاہتی ہے کہ میرا بھائی سلامت رہے۔ بھائی کے جسم پہ زخم نہیں دیکھ پاتی، آپ کے سامنے ثبوت پیش کروں، چاہتے ہیں آپ تو سنیے۔ کربلا میں جب فوجوں کا ہجوم بڑھتا جا رہا تھا، زینب اپنے غریب بھائی کے قریب آئی، آواز دیا بھیا فوجوں کا ہجوم بڑھ رہا ہے، تمہارے چاہنے والے۔ زینب نے یاد دلایا بھیا تمہارا ایک دوست ہے جس کا نام حبیب ہے، بھیا خط لکھو۔ حسین غریب نے خط لکھا، جب خط لکھ چکے تو بہن بیٹھی دیکھ رہی تھی، ایک مرتبہ بھائی سے پوچھتی ہے بھیا کیا خط مکمل ہو گیا؟ حسین نے کہا ہاں بہن، کہ بھیا ایک سطر میری طرف سے۔ آواز دیا بہن وہ کیا؟ کہ بھیا لکھو حبیب آنے میں دیر نہ کرنا، حبیب آنے میں دیر نہ کرنا، نہیں ٹھہر جائیے۔ پورے سال 72 تابوت کا بھی انتظار کرتے ہیں، میں نے صرف شہیدوں کے نام لیے ہیں، تابوت درمیان سے گزر رہے ہیں۔ آئیے ایک منظر اور پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ حق گریہ بھی ادا کرتے رہیں، یہ آنکھیں سوکھنے نہ پائیں، یہ آنکھوں میں آنسو رکنے نہ پائیں، یہ آنکھیں فرات بن جائیں، سبیل بن جائیں، کربلا کے مظلوموں کو سلام کریں۔ آئیے 9 محرم کی رات دیر گزر چکی ہے، تاریخ ایک منظر پیش کرتی ہے کہ غریب زہرا خیمے سے آہستہ سے نکلے، ایک ایک خیمے کا تلایا کرتے تھے۔ لیلا اپنے بیٹے کو صبح کے لیے آمادہ کر رہی تھی، فروا اپنے بیٹے کو قربان ہونے کے لیے۔ میں دیکھ رہا ہوں جوان رو رہے ہیں، خدا کرے تمہارے سامنے تمہارے بوڑھے باپ کو جوان کی میت نہ اٹھانی پڑے، خدا کرے کسی کا گھر لوٹا نہ جائے۔ ارے جنازے دیکھو تو میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں، کہاں پر جنازے نظر آ رہے ہیں؟ اللہ اٹھانے والا اکیلا زہرا دلال، جسے عالم غربت میں جنازے اٹھائے ہیں۔ عزیزوں، نصف شب گزر چکی تھی، رات ہو رہی تھی، امام نے محسوس کیا کہ پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ اب جو پلٹ کے حسین ابن علی نے دیکھا تو کوئی اور نہیں، حسین کا ناصر و مددگار۔ تاریخ نافع ابن ہلال بتاتی ہے، نافع آئے، مولا نے کہا نافع رونے لگے، کہا نافع میں تیرا اچھا امام نہیں ہوں۔ نافع کہتے مولا کہ تمہارے چہرے کی کیفیت، اے نافع میں تم سے بیعت اٹھاتا ہوں، جاؤ تم چلے جاؤ، تمہارا مرتبہ شہیدوں میں ہوگا، عظمت میں کوئی کمی نہیں ہوگی، جاؤ میں یہ چاہتا ہوں تم چلے جاؤ۔ نافع رو کے کہتے مولا میں موت سے نہیں ڈر رہا۔ مولا کہتے نہیں میں نے یہ کب کہا، تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تمہارا آباد گھر ہے۔ نافع رو کے کہتے مولا میرے بچوں کا اتنا خیال، وہ جو خیمے میں اعلیٰ تش کی آوازیں بلند کر رہے ہیں، وہ جو ہائے پیاس کی آوازیں بلند کر رہے ہیں۔ آواز دیا رو کے جملہ سنو کہ کیا کہتے ہیں؟ نافع کہتے مولا مجھ سے آپ کی تنہائی دیکھی نہیں جاتی، مجھ سے آپ کی تنہائی دیکھی نہیں جاتی، یہ ہے ناصران امام مظلوم۔ مولا نے کہا میرے ساتھ آؤ، لے کے پشت خیمہ پہ گئے، کہا میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں صبح جب جنگ ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ لعین حملہ کر دے۔ اس کے بعد مولا کہتے ہیں
نافع تم یہی ٹھہر جاؤ، میں نشیب میں جا رہا ہوں۔ مولا نشیب میں گئے۔ اب جو نشیب میں گئے تو روتے ہوئے وہاں سے واپس آئے، کہ نافع جاننا چاہتے ہو میں کہاں گیا تھا؟ رو کے پوچھتے مولا بتائیں نا، کہ جس جگہ میں کل پیاسا ذبح کیا جاؤں گا میری ماں اس جگہ کو بالوں سے صاف کر رہی ہے۔ یہ کہہ کے روتے ہوئے حسین ابن علی خیمے میں چلے گئے۔ نافع کہتے میں چند قدم مولا کے ساتھ چلا کہ میں رک گیا، مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے بھائی بہن کے رونے کی آواز آئی۔ میں نے سنا مولا کہتے تھے بہن یہ ساتھ چھوڑ کے جانے والے نہیں ہیں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ علی کی بیٹیوں شہزادیوں کو ہم پہ یقین نہیں ہے۔ وہ کہتے میں روتا ہوا آیا، میں خیمے میں چلا گیا۔ وہ خیمہ پتہ کس کا تھا؟ وہ خیمہ حبیب ابن مظاہر کا تھا۔ وہ کہتے میں نے دیکھا حبیب تلوار کو سیکل کر رہے تھے، مجھے دیکھ کے اٹھ کھڑے ہوئے، آواز دیا نافع کہ تمہاری کیفیت کیا ہو رہی ہے؟ تمہیں پتہ نہیں زہرا کا لال کریم ابن کریم ہے، جاؤ اجازت دلوا دیتا ہوں واپس چلے جاؤ۔ وہ رو کے کہتے حبیب موت سے کون ڈر رہا؟ کہ پھر کہ میں نے جو سنا ہے تم برداشت نہ کر پاؤ گے۔ پورا واقعہ بیان کیا۔ جیسے یہ کہا نا کہ علی کی بیٹیاں کہتی ہیں صبح جنگ ہو تو کہیں کوئی ساتھ چھوڑ کے چلا نہ جائے، اتنا سننا تھا کہ حبیب نے تلوار اٹھائی، ایک تکبیر کی آواز بلند کی۔ اب جو تکبیر کی آواز بلند کیا تو اللہ جانے کیا کیفیت تھی کہ بنی ہاشم کے جوان سارے انصار تلوار لیے ہوئے باہر آ گئے۔ حبیب بزرگ تھے، آواز دیے بنی ہاشم کے جوانوں جاؤ اپنے اپنے خیمے میں چلے جاؤ۔ بنی ہاشم کے سارے جوان خیموں میں چلے گئے۔ آواز دیا اے انصار حسین جیسا میں کہتا ہوں ویسا تم کرو۔ کہ حبیب بتاؤ کرنا کیا؟ یہ 9 محرم کی رات ہے۔ کہ اپنی اپنی تلواریں نکالو۔ سب نے اپنی اپنی تلواریں نکالی، کہ اپنی اپنی گردنوں پہ رکھو۔ سب نے اپنی اپنی گردنوں پہ رکھا، کہ آؤ چلو علی کی بیٹی کے خیمے کی طرف چلتے ہیں۔ میں اتنا بڑا مجمع گھٹ گھٹ کے رو رہا ہے، آواز میں چلو علی کی بیٹی کے خیمے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ سارے علی کی بیٹی کے خیمے کے در کے اوپر آئے، خیمے کا پردہ اٹھا، حسین واپس آئے، آواز دیا انصار کو دیکھا اپنی تلواریں لیے 9 محرم کی رات خیمے پہ علی کی بیٹی کے کھڑے، آواز دیا اے حبیب میں نے بہنوں کو یقین دلا دیا ہے کہ نہیں مولا شہزادی سے جا کے کہہ دیجئے صبح تو بہت دور ہے، اگر میری آقا ذاتی حکم دے دے تو اپنی تلواروں سے اپنی گردنیں کاٹ کے اس در کے اوپر رکھ دے۔ یہ مجمع رو لگے گا حبیب جلدی کس بات کی ہے، شام غریب آ جانا۔ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ یہ ہے ناصران امام مظلوم جن کا تابوت اپنے کاندھوں پہ لیے آپ گزر رہے ہیں۔ لیجئے آپ کے سامنے اسی حبیب کا جنازہ آ رہا ہے۔ اے حبیب آپ کو علی کی بیٹی نے سلام کہلایا تھا؟ اللہ اکبر۔ حبیب نے منہ پہ تماچے مارے، اللہ آل محمد نرغ آدھا میں ہے، مخدرات عصمت و طہارت نرغ آدھا میں ہے۔ لیجئے حضرت حبیب کے بعد اب آپ کے سامنے تابوت آ رہا ہے، ٹھہر جائیے۔ میں گزارش کروں انتظامیہ سے، کب تک کے جاگے ہوئے ہو؟ کسی سے کچھ کہنا نہیں پڑا نا؟ انجمن شبیریہ کسی سے کچھ کہنا نہیں پڑا، بچے خود سے آ گئے ہیں، جوان خود سے آ گئے ہیں۔ یہ اہتمام کیا، خدا کرے آپ کا گھر آباد ہے۔ عزیزوں میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں، آپ 3 جنازے ایک ساتھ لانا۔ یہ حسین کے مہمانوں کے جنازے ہیں، سمجھ گئے کس کے؟ حر، حضرت حر بیٹا غلام بھائی، یہ جنازے آنے والے ہیں۔ ایک فقرہ دامن وقت گنجائش نہیں، ایک فقرہ سے بس کروں گا۔ حر پوری رات بہت بے چین تھا، پوری رات بہت بے چین تھا۔ ایک سپاہی قریب آ کے کہتا حر اگر خیر رک، یہ تابوت کو آپ کے سامنے یہ تابوت آ گیا زیارت کے لیے، روکے رہو یہیں پر، یہ مجمع نا استقبال کرنے کے لیے بیٹھا ہے۔ حر چہرہ زرد تھا، ایک سپاہی قریب گیا کہ حر اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ کوفے کا بہادر کون ہے میں تیرا نام لیتا، کہ تیری کیفیت کیا ہو رہی ہے؟ حر کہتا ہے خدا کی قسم میں موت سے نہیں ڈر رہا تھا۔ پھر کہ جاننا چاہتے ہو؟ کہا ہاں، آؤ میرے ساتھ آؤ۔ وہ لے کر کے حسینی خیمے کے پشت پہ گیا، کہ چپ رہنا، سنو کوئی آواز آ رہی ہے؟ کہا ہاں۔ کہ کیسی آواز؟ کہا حسین کے بچوں کے کراہنے کی آواز آ رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ کہ یہی وہ آواز ہے جس نے میرے وجود کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ کل اگر پیغمبر ان کی بیٹی نے پوچھ لیا میرے ان بچوں میں تیرا کیا بگاڑا تھا، یہ کہیں کہ روتا ہوا چلا، دامن وقت گنجائش نہیں، بیٹا بھی چلا، بھائی بھی چلا۔ اب جب سب چلے ہیں تو احساس ندامت نے حر کو روک دیا۔ حر کہتا ہے میرا جرم بڑا ہے، میں جاؤں گا کیسے؟
آواز دیا بیٹے سے میرے آنکھوں پہ پٹی باندھو، بیٹے نے آنکھ پہ پٹی باندھی، پھر آواز دیا ہاتھ کو ایسے باندھو جیسے کسی مجرم کا باندھا جاتا ہے۔ اب جو چلا تو بیٹے نے کہا اللہ اکبر، کہا کیا ہوا؟ کہا پاس آ رہے ہیں، کہا اللہ اکبر، کہا کیا ہوا؟ کہا انو محمد آ رہے ہیں، کہا اللہ اکبر، کیا ہوا؟ کہا بنی ہاشم کے جوان آ رہے ہیں، کہا اب کیا ہوا؟ کہا زہرا کا لال خود آ رہا ہے۔ انہوں نے خود کو گرا دیا، قدموں میں سر رکھا، سوال کیا مولا کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ اور مڑ مڑ کے خیمے کی طرف دیکھ رہا تھا، اور خیمے کی طرف کیوں دیکھ رہا ہے؟ کہ زہرا کے لال نے تو معاف کر دیا، کہیں ایسا نہ خیمے سے کوئی بچہ آ جائے مجھے دیکھ کے پہچان لے۔ آج ہم اسی کی وجہ سے ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا، کسی نے آ کے کہا خیمے والی بیویاں سلام کہہ رہی ہیں۔ اور نے منہ پہ تماچے مارے، اللہ کیسا کریم خانوادہ ہے یہ۔ لیجئے حر نے جام شہادت نوش کیا، مسیب ابن یزید ریاحی، حجر ابن حر یزید ریاحی، حجر ابن یزید ریاحی کے تابوت آپ کے درمیان آ گئے۔ اب لیجئے آپ کے سامنے تابوت آ رہا ہے، جناب ابو ثمامہ ساعدی کا تابوت۔ عزیزوں یہ جناب مسلم کی شہادت کے بعد کربلا کے سرزمین پر تشریف لائے اور جام شہادت نوش کیا ہے۔ جناب سعید کا تابوت آ رہا ہے۔ عزیزوں سعید اور زہیر کون نہیں جانتا؟ جب نماز حسین ابن ابی ادا کر رہے تھے، ہرانے والے تیر کو اپنے جسم پر لیا ہے۔ عزیزوں انہی میں ان کی بیوی نے اپنے غلام کو کفن لے کے بھیجا تھا، لے کے جاؤ اور کربلا میں تمہارے مالک کا کفن بے کفن پڑا ہوگا لاشا، اس لیے کہ سب کے وارث موجود ہیں، کفن مل گیا ہوگا۔ لیکن غلام کفن لے کے واپس آ گیا، اس نے رو کے ملکہ نے پوچھا تم نے اپنے مالک کو کفن نہ دیا؟ وہ رو کے کہتا کیا کروں، لاشیں 72 تھی، کفن ایک تھا، کیسے کفن دے دیتا؟ لیجیے آپ کے سامنے سعید و زہیر کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا۔ عمرو ابن قرظہ بن کعب انصاری کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ ادب و احترام سے آپ کے سامنے حضرت عمرو ابن قرظہ ابن کعب انصاری کا تابوت آ رہا ہے۔ آپ کے والد صحابی رسول تھے، آپ کربلا میں امام مظلوم کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا تشریف لائے۔ مولا نے جب نماز تمام کی ہے اس کے بعد یہ شہید ہوئے ہیں جن کا جنازہ آپ کے درمیان لایا گیا۔ نافع ابن ہلال کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ ادب و احترام کے ساتھ نافع حسین کی غربت دیکھی نہ جاتی تھی، آج المقتل میں زہرا کا لال آواز دے رہا ہے۔ جناب شوزب ابن عبداللہ کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ سلام و ہمارا جناب شوزب پر۔ عزیزوں یہ ہمدان قبیلے کی ایک شاخ ہے شاکر، اس سے آپ کا شمار ہوتا ہے۔ نصرت میں مولا کے سرزمین کربلا پہ تشریف لائے۔ عزیزوں جناب عابس کے ساتھ آئے تھے، لیجئے حضرت عابس کا جنازہ اور تابوت لایا جا رہا ہے۔ یہ وہ بہادر عابد شب زندہ دار امیر کائنات کے چاہنے والے صحابیوں میں شمار ہوتا ہے جن کے لیے امیر نے کہا تھا ان جیسے زمین پر اگر 1000 ہو جائیں تو اللہ کی عبادت ایسے ہونے لگے جو عبادت ہونے کا حق ہے۔ حنظلہ ابن اسد شوامی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ ادب و احترام کے ساتھ جناب حنظلہ کے تابوت کی زیارت کیجیے۔ ارباب اعزاز اب اس کا جنازہ آ رہا ہے، اس کا تابوت آ رہا ہے کہ جس کا رنگ سیاہ تھا، جس نے حسین ابن علی سے انداز عزت جو ہے اسے زمانہ رو کے سلام کر رہا ہے۔ کہا میرے آقا مجھے پتا ہے آپ مجھے اجازت نہ دیں گے اس لیے کہ میرا رنگ سیاہ ہے، میرے خون سے بدبو آتی ہے۔ عزیزوں جب چوتھے امام باعجاز امامت کربلا ہے، شہدائے کربلا کے لاشوں کو دفن کرنا شروع کیا تو بنی اسد کے لوگوں نے کہا تھا مولا یہ کس کا جنازہ ہے؟ مجھ کو عنبر کی بو آ رہی ہے، نور ساطع ہو رہا ہے۔ تو چوتھے امام نے رو کے کہا تھا یہ میرے بابا کا جون ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب جون کا تابوت زیارت کے لیے لایا گیا۔ سلام کیجئے، سر و سینہ پیٹیے، ماتم کیجئے۔ عزیزوں آپ کے سامنے جو تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے، عزیزوں یہ غلام ترکی ہیں جو امام حسین کے غلام تھے۔ امام نے انہیں چوتھے امام کو ہبہ کر دیا تھا۔ جب جنگ کی شہادت کی اجازت لینے کے لیے آئے تو مولا نے چوتھے امام کے پاس بھیجا تھا۔ چوتھے امام نے اجازت دی تھی، میدان مقتل میں دلیری کی جنگ لڑی،
جب زخموں سے چور تھے ایسا محسوس ہوا انہیں کوئی ہے جو گلے سے لگائے ہوئے ہے، دیکھا کوئی اور نہیں، زہرا کا غریب لال ہے، تو آپ مسکرا دیے، موت کی آخری ہچکی لیا، لیجئے جناب غلام ترکی کا تابوت زیارت کے لیے آپ کے درمیان لایا گیا، آپ سلام کر رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، جناب انس ابن حارث اسدی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے، یہ بھی صحابی رسول عالم دین، اللہ اکبر، آپ کے درمیان یہ کہ جنازے زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں، بہت بوڑھے اور ضعیف ہو گئے تھے مگر بڑی دلیری کی جنگ لڑی ہے، لیجئے اب آپ کے سامنے جو تابوت آ رہا ہے یہ حجاج ابن مسروق جعفی کا تابوت ہے، یہ بھی کوفے کے مشہور شیعوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اصحاب امام مولائے کائنات ہیں، عزیز مکے سے مولا کے ساتھ ملحق ہوئے تھے، عزیز پورے راستے آپ نے مؤذن کا فرض ادا کیا تھا، مگر ہاں جب مؤذن کی بات آتی ہے تو کربلا کا وہ پیاسا اکبر یاد آ جاتا ہے، لیجیے آپ کے درمیان یہ جنازہ آپ کے درمیان گزر گیا، آپ نے سلام کیا ہے، جناب زید ابن غریب حمدانی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے، ان کے والد صحابی رسول تھے، امام کی نصرت میں جان قربان کیا، خود عابد و زاہد تھے، کربلا میں حملہ اولا میں شہید ہوئے، جناب عمرو ابن جندب حضرمی کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے، آپ کا شمار بھی صحابی امیر کائنات کا ہوتا ہے، جمل نہروان یہ ساری جنگوں میں مولائے کائنات کے ساتھ رہے، مگر ہاں لیجیے اب سعد ابن حارث کا تابوت زیارت کے لیے لایا گیا، حضرت علی کے غلام تھے، آپ کی شہادت کے بعد آپ امام حسن اور امام حسین کے ساتھ رہے، کربلا میں مدینے سے تشریف لائے تھے، مولا کے قدموں میں جان قربان کیا، جناب یزید بن مغفل کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے، یہ اصحاب امیر کائنات میں آپ کا شمار ہوتا ہے، صفین اور نہروان میں آپ نے جنگ کیا تھا، مولا کے ساتھ جام شہادت نوش کیا، کربلا میں آپ نے جام شہادت نوش کیا، آپ کا شمار تابعین میں ہوتا ہے، لیجئے اب آپ کے درمیان جو تابوت آ رہا ہے یہ انصار امام مظلوم کا آخری جنازہ ہے، 53 جنازے آ چکے ہیں، یہ آخری ناصر کا جنازہ ہے جس کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے، جناب سوید ابن عمرو خشعمی کا تابوت، آپ نہایت ضعیف تھے، بڑا اہتمام کیا تھا، لیکن ہاں زخموں سے چور تھے، مگر لعین یہ سمجھے تھے کہ یہ شہید ہو گئے، زندہ نہیں ہیں، لیکن آپ زندہ تھے، سانسیں باقی تھیں، لیکن جب یہ خبر ملی کہ حسین قتل کر دیے گئے تو ایک مرتبہ آپ مقتل میں اٹھے، حملہ کیا، تڑپ کے رہ گئے، جام شہادت نوش کیا، لیجئے ناصران امام مظلوم کا تابوت آپ کے درمیان ایک ایک کر لایا گیا، جہاں تک میری نظر جا رہی ہے صرف تابوت نظر آ رہے ہیں، روتے ہوئے یہ حسینی عزادار آ رہے ہیں کہ زندگی کا ہدف کربلا کے مظلوموں پہ کیا کرنا ہے، کربلا کے پیغام کو دنیا تک پہنچانا ہے، ہم زندہ ہی اسی لیے ہیں کہ ہم مزار سرکار سید الشہداء سے دنیا کو روبرو کرا سکیں، عزیزوں بڑی ذمہ داری ہے ہمارے اوپر کہ جب ہم یہ سیاہ لباس پہن لیتے ہیں تو دنیا ہمیں حسینی عزادار سمجھتی ہے، مگر ہاں میں آج ایک پیغام دے رہا ہوں، اب آپ کے درمیان 18 بنی ہاشم کے تابوت آنے والے ہیں، جوانوں مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں خبر کہ آپ اس جنازے کا استقبال کیسے کریں گے، عزیزوں بنی ہاشم کا جنازہ ہے، میں صرف نام لے لوں شہید کا تو آپ اپنے آنسوؤں کو روک نہ سکیں گے، اللہ جانے پردہ دار بیویوں میں وہ ماں جس کا نام لیلا ہے، بس میں نے مسائل پڑھ دیا، میں نے مسائل پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، اس غریب ماں کو سلام کر رہے ہو، جب بیٹا خیمے میں آیا تھا تو کسی نے کہا بی بی تیرا اکبر آ گیا، کہتی تھی جانا میں بھی چاہتی ہوں مگر کیا کروں نظر کچھ بھی نہیں آتا، کوئی ہے جو مجھے سہارا دے دے، اکبر کا جنازہ آ رہا، اکبر کا جنازہ، جوانوں اس اکبر کا استقبال کرنا ہے، حسین اکیلے میت لے کے آئے ہیں، ہاں ایک فکرہ جوانوں کو ایک پیغام دیتا ہوں، یاد رکھنا کبھی بھی اپنے بوڑھے باپ سے کبھی کوئی ایسا سوال نہ کرنا کہ وہ پورا نہ کر پائے، کلیجے پہ ایک زخم رہ جاتا ہے، اکبر
کہتے تھے میرے لال تم نے کبھی کچھ مانگا نہیں، بابا پھوپھی پورا کر دیتی ہے، کبھی ایسا ہوا پھوپھی اماں پورا نہ کر پائی تو سوال ضرور کروں گا۔ جو عزیزوں اکبر مقصد سے واپس آیا، لیلا نے دعا کیا، حسین نے کہا ماں کی دعا بچے کے حق میں کارگر ہوتی ہے۔ اب جو اکبر پلٹ کے آیا تو ایک مرتبہ حسین نے کہا میرے لال آج تو حسین ہوتا میں اکبر ہوتا، تجھے پتا چلتا اکبر میرے لیے کیا ہے۔ عزیزوں کو ایک فکرہ کہہ کے تابوت لانے کی گزارش کروں گا، آپ جانے تابوت جانے۔ اکبر جب روتا ہوا خیمے سے جا رہا تھا تو زینب شہزادی خیمے کے در پہ کھڑی تھی، جس نے 18 سال پالا ہے۔ روتا ہوا اکبر بابا سے کہتا ہے کچھ کانوں میں، زینب نے دیکھ لیا۔ جب بھائی خیمے پہ آئے تو آواز دیا بھیا اکبر کو میں نے 18 سال پالا ہے، بھیا یہ بتاؤ کہ اکبر نے تمہارے کانوں میں کہا کیا تھا؟ تو تم جیسا ثابت چیخ مار پھر رویا۔ آواز دیا بہن یہ کربلا ہے، ترتیب بدل گئی ہے۔ بوڑھا باپ جب مرنے کو جاتا ہے، بوڑھا باپ جب مرنے کے قریب ہوتا ہے تو بیٹوں سے وصیت کرتا ہے، یہ کربلا ہے، بیٹا مرنے جا رہا تھا، باپ سے وصیت کر رہا تھا خدا کرے تمہاری مائیں سلامت رہیں، تو ایک فکرہ اسی پہ تابوت آئے گا۔ عزیزو آواز دی بھیا بتاؤ نا اکبر نے کانوں میں کہا کیا تھا؟ آواز دیا اے بہن اکبر روتا ہوا کہتا یہ تھا اے بابا اگر میں مارا جاؤں تو فوراً میری ماں کو مرنے کی خبر نہ دینا، میری ماں کو سہارا دینا۔ اے اکبر تمہارا سر نو کے نیزہ پہ تھا، شام کی عورتیں کہہ رہی تھی اے کاش اس کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہے، اور بات ہے ہاں یہی حق ہے، یہی حق ہے۔ سغرا کے بھائی کا تابوت ہے، حسین کے 18 برس کی کمائی کا جنازہ ہے، حسین کے اکبر کی میت ہے، لیلا کے فرزند کا جنازہ ہے، اے بہنوں سغرا کے بھائی کا جنازہ ہے۔ اکبر بہن سالانہ سفر لیے انتظار کر رہی ہے، اکبر کا جنازہ آ رہا ہے، جوان دو رہے ہیں، حسین آقا آپ کے اکبر کا تابوت یہ سوگوار استقبال کر رہے ہیں، لیجئے اکبر کا تابوت زیارت کے لیے لایا گیا۔ عزیزوں آپ کے درمیان اب جو جنازہ آ رہا ہے وہ عقیل کے نونہالوں کا ہے، مسلم ابن عقیل کے بیٹے کا جنازہ آ رہا ہے۔ اللہ کسی کو ایسے لوٹا جاتا ہے، غریب باپ کا لاشا کوفے کی گلیوں میں ہے، بیٹا کربلا میں مارا گیا ہے، دو بیٹے کوفے میں، دو بیٹے کربلا میں، آپ کے درمیان حضرت عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ مسلم کا ایک اور بیٹا، دامن وقت میں گنجائش نہیں، مسلم ابن عقیل کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ سلام کیجئے، سر و سینہ پیٹیے، ماتم کیجئے، عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل، محمد ابن مسلم ابن عقیل۔ اے ماں خدا کرے تمہارے پردیسی بچے سلامت رہیں، اللہ اکبر۔ ایک ماں جو اپنے شوہر سے کوفے کے در پہ پوچھ رہی ہے، میرے دو بیٹے آپ کے ساتھ کوفے آئے تھے، ماں تلاش کر رہی ہے۔ اللہ مسلم کو بھی شہید، مسلم کے بیٹوں کو بھی شہید کیا گیا۔ لیجئے اب آپ کے درمیان عقیل کے نونہالوں کے جنازے آ رہے ہیں۔ آپ کے درمیان جعفر ابن عقیل ابن ابی طالب کا، عبد الرحمن ابن عقیل ابن ابو طالب کا، ارباب اعزا یہ تابوت حضرت عبد الرحمن بن عقیل کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ عزیزوں محمد بن سعید بن عقیل کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا ہے۔ یہ بنی ہاشم کے جنازے، کاش میرے پاس وقت ہوتا تو میں ان شہیدوں کے مصائب پڑھتا، لیکن دامن وقت میں قطعاً گنجائش نہیں۔ میں ایک شہید کے جنازے لانے کی گزارش کر رہا ہوں۔ حضرت محمد بن سعید بن عقیل کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے آ گیا ہے۔ لیجئے اور سعید کے بعد جو تابوت آ رہا ہے بہت قیامت ہے، یہ تابوت گزر جائے تو میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں۔ آپ کے درمیان بنی ہاشم میں شہزادے علی اکبر کا تابوت آیا، آپ نے زیارت کی۔ عبداللہ ابن مسلم کا تابوت آیا، آپ نے زیارت کی۔ محمد ابن مسلم کا تابوت آیا، آپ نے زیارت کی۔ جعفر ابن عقیل کا جنازہ آیا، آپ نے زیارت کی۔ عبد الرحمن ابن عقیل کا تابوت آیا، آپ نے زیارت کی۔ محمد بن سعید بن عقیل کا جنازہ آیا، آپ نے زیارت کیا۔ مگر اب آپ سب میری طرف دیکھیں، میں نے ابھی تک جتنے جنازے آئے
کسی ایک جنازے پہ یہ نہیں کہا کہ اسے ایسے رو جیسا ان کا حق ہے، لیکن اب جو دو غریبوں کے جنازے آ رہے ہیں، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں آپ ایسے استقبال کرنا جو ان کا حق ہے۔ اس لیے یاد دلاؤں آپ کو، جب شام میں ان دونوں بچوں کے سر آئے تھے تو شام کی عورتوں نے کہا تھا شاید ان بیچاروں کی ماں مر گئی ہے۔ سمجھ گئے نا؟ سمجھ گئے نا آپ کس کے جنازے آ رہے ہیں؟ ارے یہ زینب کے اور محمد کے جنازے آ رہے ہیں۔ اللہ، ماں اپنے غریب بھائی کو رو رہی ہے، بچوں کا ماتم نہ کر سکی، مگر ہاں ان بچوں کو یاد ہے ماں نے جب رخصت کیا تھا یہ کہا تھا محمد تم جعفر طیار کے پوتے ہو، اتنی دور چلے جانا کہ بھیا جنازے اٹھانے جائے تو یہ کہہ کے رو تو نہ بھیا، بچے بہت دور چلے گئے ہیں۔ ماں بچوں پہ رو نہ سکی، مگر جب لوٹ کے یہ ماں مدینے آئی، نانا کے روزے پہ سنا لی تو ویران آنگن میں گئی، آواز دیا اے محمد، ماں تمہیں یاد کر رہی ہے۔ لاؤ محمد کے جنازے، یہ محمد کی میتیں ہیں، رونے والوں اس ماں کو سلام کریں محمد کی، جس بی بی نے کربلا کے 72 داغ لیے ہوئے، جسے بازاروں سے گزارا گیا، جس کا ہاتھ پس گردن بندھا ہوا تھا۔ اے محمد، دنیا آپ کی اماں کی مظلومی پہ آنسو بہا رہی ہے۔ اے شہزادوں، تمہیں رونے کے لیے اتنا بڑا مجمع آیا ہے۔ اے شہزادوں، زمانہ تمہیں سلام کہہ رہا ہے۔ لیجئے جناب اون محمد کے تابوت آپ کے درمیان گزر رہے ہیں۔ میری بہنوں، خدا کرے تمہارا گھر آباد رہے۔ زینب کا گھر اجڑ گیا، زینب کا گھر ویران ہو گیا۔ آج پہلی مرتبہ ماں نے چھوٹے چھوٹے مسلے دیکھے تو کربلا کر رک کر کے کہا اے میرے شہزادوں، تمہاری اماں کیوں کر زندہ رہے؟ اللہ اکبر، ہاں حق گریہ آپ ادا کر رہے ہیں۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ لیجئے شہزادے اون محمد کے تابوت کی زیارت کر لیا، آئیے ایک جنازہ آ رہا ہے۔ میں کیسے کہوں، سارے جنازوں کی آپ نے زیارت کیا ہے، یہ پتہ ہے کس کا جنازہ ہے؟ یہ اس غریب کا جنازہ ہے جس کی عمر محض 13 سال ہے۔ ایسا نازک بدن ہے، ایسا نازک بدن جسے آقا نے وہ لباس بھی نہ پہنائے تھے جو عرب میں عام طور پہ پہنائے جاتے تھے، نشان پہنچایا کرتا تھا۔ عزیزوں بہت بے چین تھے، رو کے کہتے تھے امو جان کیا محضر شہادت میں میرا نام ہے؟ بارہا آتے تھے، یہ کہہ کے واپس کر دیتے تھے میرے لال تمہارے لیے تمہاری ماں کا غم کافی ہے، میرے لال تمہارے لیے تمہاری ماں کا غم کافی ہے۔ آواز دیتے تھے امو جان میرا نام ہے یا نہیں ہے؟ حسین ہمیشہ یہ کہہ کے واپس کر دیتے تھے میرے لال جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو بھائی کی یاد آتی ہے، تمہارے پاس سے بھائی کی خوشبو آتی ہے۔ عزیزوں آخر کار اللہ جانے ماں سے کیا گفتگو کی، ماں نے تعویذ کی طرف اشارہ کیا، یہ بچہ تحریر لے کے چچا کے پاس آیا، ایک متآواز دی چچا کیا محضر شہادت میں میرا نام ہے؟ حسین نے آواز دی، کیا کہا قاسم؟ کا میرا نام محضر شہادت میں ہے یا نہیں ہے؟ کا وہ جھولے والے اصغر کا نام ہے۔ اتنا سننا تھا کہ ابھی تک یہ شہزادہ بیٹھا ہوا تھا، چچا کے سامنے کھڑا ہوا، ایک انگڑائی لی، غریبان چاہ کیا، اللہ اکبر، بند ٹوٹ گئے۔ آواز دی چچا کیا فوجیں خیمے تک آ جائیں گے؟ قاسم کو یہ گوارا نہ تھا کہ خیمے تک فوجیں آ جائیں، مگر ہوا کیا؟ جب حسین نے اجازت دی تو ابا میں لاش کے ٹکڑے لے کر کے آئے، تابوت آنے والا ہے۔ جیسے ہی ماں فروا کو بلایا گیا، ایک فروا تیرا قاسم آ گیا، ماں نے غور سے لاش کے ٹکڑے دیکھے، ایک مرتبہ بیویوں سے کہا بیویوں آؤ مجھے مبارکباد دو، سب سے زیادہ قربانی میری قبول ہوئی ہے، نوسی قاسم کی میت آ رہی ہے۔ ہاں یہی حق گریہ ہے قاسم، تمہاری مظلومیت کو دنیا رو رہی ہے، یہ جوان گریہ کر رہے ہیں، یہ عزادار رو رہے ہیں۔ قاسم کا تابوت آ رہا ہے، اللہ جس کے بابا کے جگر کے ٹکڑے گرے تھے، ساتھ ساتھ قاسم کے ایک بھائی کا جنازہ اور آ رہا ہے، حسن کے ایک اور بیٹے کا تابوت آ رہا ہے، ابھی بکر ابن حسن کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بعض روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ جناب قاسم کے سگے بھائیوں میں تھے، مختلف روایتیں ہیں، مگر بڑی غریب شہادت ہے شہید کی۔ عزیزوں آپ کے درمیان آقا حسن کے
دو بیٹوں کے جنازے زیارت کے لیے لائے گئے، مگر ہاں آپ روتے روتے شاید تھک گئے ہیں، کتنی دیر روئیں گے، ہے نا، کتنی دیر روئیں گے، لیکن اس سے پوچھو جو کل بھی رو رہی تھی، آج بھی ٹوٹی ہوئی پسلیاں لے کے روتی ہوئی آتی ہے۔ جب کسی گھر میں کوئی مر جائے دنیا غم بانٹنے کو جاتی ہے، ہائے کتنی غریب ہے زہرا، پرسہ لینے بھی چل کے آتی ہے۔ اللہ اکبر، اسی بی بی کا تاراج چمن ہے جس کا آپ ماتم کر رہے ہیں۔ لیجئے آپ کے درمیان اب سب اتنا بڑا مجمع، میں گزارش کر رہا ہوں کوئی بھی نہیں بولے گا کچھ بھی، بالکل خاموش رہیے گا۔ سنیے، کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے؟ کوئی یہ کہہ رہا ہو کہ مجھے کوئی ام البنین کہہ کے نہ بلائے؟ آئی آواز؟ سنو احساس کی دنیا میں وہ بی بی جب دہلیز پہ علی کے آئی تھی تو در کو چوم کے بنت رسول کے بچوں سے یہ کہا تھا، میں اس گھر میں ماں کی حیثیت سے نہیں آئی، کنیز کی حیثیت سے آئی ہوں۔ اللہ جس نے اپنے بچوں کو یہ سلیقہ سکھایا تھا، زینب بہن نہیں ہے، زینب شہزادی ہے، حسین بھائی نہیں، حسین آقا ہے۔ اللہ جب یہ قافلہ مدینے سے چلا تھا تو بچوں کو یہ کہہ کر کے روضہ رسول پہ لے گئی تھی، خبردار حسین کی نصرت میں کمی ہوئی تو یہ ماں معاف نہ کرے گی۔ بشیر نے جب مدینے میں اعلان کیا، اے اہل مدینہ، مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، حسین شہید کر دیے گئے۔ بشیر کہتے میں نے دیکھا ایک بی بی جس کے چہرے پر روب و جلال، بزرگ عصا کا سہارا، ایک بچے کے بھی پڑے۔ بشیر چپ ہو جا، تو یہ کیا کہہ رہا ہے، حسین مارے گئے؟ یقین نہ آتا تھا۔ آواز دی بی بی علی ابن الحسین نے کہا اعلان کر دو۔ کسی سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا پہچانا نہیں، عباس کی ماں ہے، عباس کی ماں۔ چپ ہو گئے۔ جس نے کہا علی ابن الحسین نے یقین آ گیا، کچھ بولی نہیں، نجف کا رخ کیا۔ سنا علی کچھ آپ نے؟ حسین مارے گئے۔ کبھی بھی کہنا کیا چاہتی ہو؟ کہ لگتا ہے یہ میرے بچوں نے حق وفا ادا نہ کیا۔ کنا بھی ایسا نہ کہو، کہ اتنا بتاؤ پہلے میرے بچے مارے گئے یا پہلے حسین مارا گیا؟ دیکھا ہے دنیا والوں کو ایسی ماں؟ اللہ اکبر، آواز یہ بی پہلے تیرے بچے مارے گئے، کچھ بولی نہیں۔ عزیز و بقی میں آئی، بنت رسول کی تربت کے پائتی بیٹھ گئی۔ اے بی بی میرے بچوں سے راضی تو ہو؟ اللہ، اسی ام البنین کے بیٹوں کے جنازے آ رہے ہیں، محمد ابن علی، عبداللہ ابن علی، عمران ابن علی، جعفر ابن علی۔ اللہ اکبر، یہ تابوت زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ آپ کے درمیان ام البنین کے بیٹوں کے جنازے آ رہے ہیں۔ بی بی تم پہ ہمارا لاکھوں سلام ہو، تمہارے بچوں نے حق وفا ادا کیا، جام شہادت نوش کیا، دلیری کی جنگ لڑی۔ اللہ اکبر، آپ کے درمیان مولا کائنات، امیر کائنات کے بیٹوں کے جنازے ہیں۔ بی بی ام البنین جو قبروں کے نشان بناتی تھی اور یہ کہتی تھی میرے بچوں میں تم پہ نہ روؤں گی اس لیے کہ تمہاری ماں زندہ ہے، میں تو ماتم کروں گی اس حسین کا، میں تو ماتم کروں گی غریب زہرا کا۔ اللہ اکبر، آپ کے درمیان اب تک تقریباً 68 جنازے گزر چکے ہیں، آپ کے درمیان ہیں، آپ جنازوں کے درمیان ہیں۔ دیکھو نا اتنا بڑا مجمع آیا ہے، کسی کے ہاتھ بندھے تو نہیں ہیں، کسی کو کسی نے تعزیانہ تو نہیں مارا، کسی کو کسی نے رونے سے روکا تو نہیں ہے، لیکن 11 محرم کو ان کے وارثوں کے ہاتھ سے گردن بندھے ہوئے تھے، رونے نہ دیا تھا۔ زینب نے سہارا دیا تھا، لیلا مجھے معلوم ہے تمہارا بیٹا مارا گیا، اے زینب بی بی تم نہ ہوتی تو انہیں سارا کون دیتا۔ بی بی تمہارے عزم و استقلال کو زمانہ سلام کر رہا ہے۔ آج یہ جو فرش عزا ہے بی بی تمہاری مرہون منت ہے، بی بی تم نے فرش عزا بچھائی، سجاد غریب کو اس کے لٹے ہوئے کنبے کا پرسہ پیش کیا۔ لیجئے میں جس بی بی کا ذکر کر رہا ہوں بی بی ام البنین، عزیزوں زینب بی بی وہ ہے کہ جس نے واقعہ کربلا کے بعد آل محمد کو کبھی کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا، اس گھر میں رونے کی آوازیں رہتی تھیں۔ غور سے سنیے گا بچند لمحے کے لیے، اس لیے کہ جس غریب کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں، اتنے بڑے مجمع میں ہر شہید کا نام لیا تو سب کا تابوت آیا، لیکن اس غریب کا تابوت نہیں آئے گا۔ سمجھ گئے نا؟ سمجھ گیا مجمع، سمجھ گیا، یہ عزادار سمجھ گئے۔
اور یہ شبی جب سجتی ہے تو اللہ جانے کیا کیفیت ہے. آپ گواہی دیں گے. ٹھہر جائیے, نہیں ابھی آنسوؤں پہ قابو کیجیے, آوازیں روکیے, مجھے مجمع تک اپنی بات پہنچا دیجیے. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. عزیزوں, اللہ جانے یہ شہید کی شبی ایسی ہے, آپ گواہی دیں گے جب یہ شبی عزا خانے میں سج جاتی ہے تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے سب سے زیادہ اس شبی کے قریب بچے ہوتے ہیں. سمجھ گئے آپ, کل بھی بچوں کو بڑا انتظار تھا, آج بھی بچوں کو بڑا لگاؤ ہے. ٹھہریے عزیزوں, واقعی کربلا کے بعد آل محمد کو کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا, آل محمد کو کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا. تاریخ کہتی ہے کہ زینب پہلی عید مدینے میں آئی. اب یہ بیوی کھڑی ہوئی, بیویوں کو جمع کیا اور چلو اماں ام البنین کے گھر چلیں. اماں ام البنین کو چل کر کے پورسا دے کے آئے, ان کے سارے بچے مارے گئے. عزیزوں, بیوی پردے میں ملبوس ہوئی. میری طرف دیکھنا, بہت قیامت ہے, لیکن میں روؤں گا تو پھر مصائب کون پڑھے گا. میری مجبوری ہے, میں نہیں رو سکتا, مجھے مصائب آپ تک پہنچانا ہے, اس تابوت کا استقبال کرنا ہے. عزیزوں, بی بی ام البنین کے گھر پہنچی آقا زادی ثانیہ زہرا زینب, پردے میں ملبوس. ٹھہر جائیے, میں انتظامیہ سے گزارش کر رہا ہوں, چند لمحے کے لیے رک جائیے, بہت قیامت کا لمحہ ہے. یہ سوگوار انتظار کر رہے ہیں. اب جو زینب آئی تو ام البنین نے ویران آنگن میں علی کی بیٹیوں کے قدموں کی آہٹ محسوس کی. ام البنین نے بیویوں کا استقبال کیا. زینب ام کلثوم جب آئی تو ایک مرتبہ بیوی نے کہا, زینب شہزادی رو کے کہتی, اماں ہم تمہارے بچوں کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں. بیوی نے دیکھا, ایک مرتبہ عباس کے بیٹے فضل کو بلایا, کاش تیرا بابا ہوتا تو بہت خوش ہوتا. ایک مرتبہ زینب بیٹھ گئی, اپنے بھائیوں کو یاد کر کے رونے لگی. میری طرف دیکھیے کہ 1 سے 1.5 منٹ میں آپ کے بیچ شبی آنے والی ہے. زینب اپنے بھائیوں کو یاد کر کے رونے لگی. اماں تیرے بیٹوں کا پرسہ ہے, اماں تیرے لاڈلوں کا ماتم ہے, اماں تیرے گود کے بالوں کا ماتم ہے. اماں کو پرسہ دینے لگی. ایک مرتبہ ام البنین نے عباس کے بیٹے فضل کو بلایا, کہا فضل آج تیرا بابا ہوتا تو بہت خوش ہوتا. اے میرے لال, آہستہ سے کانوں میں کہا, میرے لال جاؤ بیویوں کے لیے پانی کی سبیل کرو. عباس کا بیٹا اٹھا, مشک میں پانی بھرا, زینب کی طرف بڑھنے لگا. ایک مرتبہ زینب نے قدموں کی آہٹ محسوس کی. بی بی نے جو سر اٹھایا تو دیکھا عباس کا بیٹا مشک لے کے آ رہا ہے. ایک مرتبہ زینب کی چیخ نکل گئی, کربلا کا رخ کیا, اماں روک لو اسے, مجھے میرا عباس یاد آ گیا. اے عباس شرمندہ نہ ہوگا, تیرے بیٹے نے پانی پہنچا دیا. کیا عباس کا علم آ رہا ہے؟ یہ کیسا گریا ہے؟ ہاں, غازی کا علم آ رہا ہے, حسین کی طاقت کا علم. اللہ آج 1400 سالوں کے بعد جب یہ علم آ رہا ہے تو یہ مجمع تڑپ رہا ہے. کل کربلا میں بچے تڑپ رہے تھے. اللہ, غازی کا علم آیا ہے, غازی کا علم آیا ہے. زینب کے ناجائے کا جنازہ ہے, سکینہ کے چچا کا علم ہے. آہستہ آہستہ, آہستہ آہستہ, اللہ اکبر. یہ غازی کا علم ہے سوگواروں. دیکھو مشق سکینہ ہے, علمدار کے بازو کٹ گئے. ہاں, غازی کا علم ہے. سکینہ نے بہت یاد کیا, وہ جب تک علم کی زیارت کرے. عزیزوں, 11 محرم کو سکینہ کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, بی بی کے رخسار پہ تماچوں کے نشان تھے, جلا ہوا دامن تھا, بی بی گزر رہی تھی. اللہ اکبر, غازی کا علم ہے. ایک مرتبہ سجاد غریب نے سکینہ کے قریب گئے, جا کے فکرہ کہا ہے جسے شاعر نے رقم کیا. سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے چپ چاپ گزر جانا عباس کے لاشے سے. اے غازی, کہنا یہ ہے کہ زینب کے دونوں ہاتھ پسے پشت بندھے تھے, وہ ایسے گری جیسے کہ عباس گرے تھے. اللہ, زینب کے ماں جائے کا علم ہے, عباس غازی کا علم ہے. ارواح ایسا غازی کے علم کی زیارت کیجیے, اور خبردار کوئی غازی کے علم کے قریب یہ نہ کہہ دے کہ سکینہ کے رخسار پہ تماچوں کے نشان ہیں. اے غازی, تیری بہنوں کی چادریں چھینی جا چکی ہیں. غازی, قیام حسینی میں آگ لگ چکی ہے. میں تمام زائرین سے کہہ رہا ہوں صبر کریں, آپ جہاں ہیں وہیں رہیں.
آپ سے گزارش ہے تاکہ اور زائرین زیارت کر رہے ہیں، لہٰذا میں جوانوں آپ کے جذبات کو سلام ہے، میں آپ کو سلام کرتا ہوں، اس لیے کہ غازی کے کٹے ہوئے بازوؤں نے تمہیں تڑپا دیا ہے، تم غازی کے کٹے ہوئے بازوؤں کو سلام کر رہے ہو۔ آہستہ آہستہ علم کو گزرنے دو تاکہ یہ زائرین زیارت کرتے رہے۔ ارباب اعزاز، میں تمام جوانوں سے گزارش کر رہا ہوں، گزرنے دیجیے علم کو، زائرین انتظار کر رہے ہیں، دور سے زیارت کیجیے، انشاءاللہ یہ تبرکات زیارت کے لیے رکھے رہیں گے۔ آپ آنا، جتنا جی چاہے لپٹ کر کے، کبھی سکینہ کے رخسار زخمی رخسار کا ماتم کرنا، کبھی زینب کی چادر کا ماتم کرنا، کبھی عباس کی مظلومی پہ آنسو بہانا۔ دیجیے، آپ کے درمیان غازی کا علم زیارت کے لیے لایا جا چکا ہے۔ آج کربلا کے 72 پیاسوں کا ماتم ہے، بس 3 شبیہ زیارت کے لیے اور ہے جس کا آپ کو انتظار ہے۔ بس چند لمحوں میں وہ شبیہیں بھی آپ کے درمیان آئیں گی، لیکن ہاں سنو سوگواروں، یہ شہید جس کا جنازہ نہیں آ رہا، یہ در نجف ہے، ابھی یاقوت بنے گا، جس جھولے میں جھولا ہے وہ تابوت بنے گا۔ اصغر بشیر کا گہوارہ آنے والا ہے، یہ شہید پوچھ رہا ہے میری خطا کیا تھی، اس شہید کا سوال ہے میری خطا کیا تھی۔ اللہ ایسا کمسن دنیا پوچھتی ہے نا، کب تک روگے، کب تک آنسو بہاؤ گے، کب تک گریہ کرو گے۔ میرے پاس ابھی اتنا وقت ہے کہ میں شہید کے مسائل پڑھ سکوں، بس میری طرف دیکھیں گے آپ کے درمیان گہوارہ آئے گا۔ عزیزوں، یہ شہید وہ ہے جو دنیا سے اپنے بابا کی مظلومیت کا خراج لے رہا ہے، اس لیے کہ ایسی کمسنی جو اپنے بابا کا کلام بن کے مقتل میں گیا تھا۔ عزیزوں، دنیا کی ہر قوم اس شہید کو سلام کر رہی ہے۔ ہمارے ہندو بھائی، ہمیں ناز ہے، ہمیں فخر ہے کہ ہم ہندوستان کی سرزمین پہ رہتے ہیں، ہم اس ملک میں جنمے ہیں، ہم ہندوستان کے شہری ہیں، ہم اس ملک کی آن بان اور شان کے لیے ہمیشہ سے کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے، اس لیے کہ زہرا کے لال نے ہند آنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ وہ ہندوستان جہاں جانوروں کی ہتیا کو بھی پاپ سمجھا جاتا ہو، وہاں اس بشیر کے گردن پہ تیر نہ لگتا، یہ اصغر پیاسا نہ مارا جاتا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ہندوستان کے ہمارے ہندو بھائی، آپ گواہ ہیں کہ جب بشیر کا گہوارہ اٹھتا ہے تو اس گہوارے پہ دودھ لے کر کے آتے ہیں۔ میں بنارس کا ایک واقعہ نقل کرتا ہوں۔ 10 محرم بنارس، جسے اکثر و بیشتر میں نے پڑھا ہے، بنارس میں 10 محرم کا جلوس بڑی شان کے ساتھ اٹھتا ہے۔ وہ تیرتھ کی نگری ہے جہاں سناتن دھرم کے لوگوں کا آستھا ہے، وشواس ہے، اور ہمیں بھی ناز ہے اپنے ملک پر۔ ہندوستان کی سرزمین بنارس میں 10 محرم کا جلوس گزر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جلوس کے آگے آگے ہماری تہذیب یہ ہے کہ ہمارے بزرگ آگے چلتے ہیں، اس لیے وہ جلوس پہ نظر رکھتے ہیں۔ اسی جلوس میں ایک بزرگ جو جلوس کے آگے آگے چل رہے تھے، ان کی نظروں نے ایک عجیب منظر دیکھا یہ کہ ایک ضعیفہ ہندو عورت جس کی کمر جھکی ہوئی، چہرے پہ جھرریاں پڑی، پیشانی پہ بل، کمر پکڑتی چند قدم چلتی بیٹھ جاتی۔ وہ قریب آئی اور آ کر کے اس بزرگ سے پوچھتی، یہ بتاؤ جلوس کتنی دور رہ گیا ہے؟ یہ کہتے بس قریب ہے، آنے والا ہے۔ یہ واپس چلی گئی۔ چند لمحوں کے بعد پھر آئی، انہی سے پوچھتی ہے ابھی جلوس کتنی دور رہ گیا ہے؟ کہ بس قریب ہے، آنے والا ہے۔ پھر وہ چلی گئی، پھر آئی، پھر اس نے آ کے پوچھا بھی جلوس کتنی دور رہ گیا ہے؟ یہ سوچنے لگی کہ یہ بار بار کیوں پوچھ رہی ہے۔ اس ضعیفہ نے، اس عورت نے، اس بوڑھی ہندو عورت نے ان کے سوال کو محسوس کر لیا کہ تم یہ پوچھ رہے ہو نا، یہ جاننا چاہتے ہو میں بار بار کیوں پوچھ رہی ہوں، مجھے انتظار ہے، جاننا چاہتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہ میرے ساتھ آؤ۔ انہیں لے کر کے اپنے گھر گئی۔ جب گھر پہنچے یہ تو گھر کا دروازہ کھولا، اس عزادار سے کہا آؤ گھر میں آ جاؤ۔ یہ کہتے ہیں آؤ گھر میں آ جاؤ نا، تم پوچھ رہے تھے نا کہ میں بار بار کیوں پوچھ رہی ہوں، آؤ گھر میں آؤ۔ آخرکار جب اس نے بار بار کہا تو یہ گھر میں داخل ہوئے، گھر کے دہلیز میں لے کے آئی، کہا آؤ میرے صحن میں، آنگن میں چلو۔ آنگن میں لے کے گئی تو کیا دیکھا، چھوٹا سا بچہ جو رو رہا تھا۔ کہ میں اسی لیے پوچھ رہی تھی جلوس کتنی دور رہ گیا ہے۔ اس نے پوچھا تو کیا ہماری وجہ سے کوئی دقت ہو رہی ہے، میں جلوس کو روک دوں؟
کہا نہیں، جلوس کو روکنے کو نہیں کہتی. کہا پھر یہ رو کیوں رہا ہے؟ کیا بیمار ہے؟ کہا نہیں بیمار بھی نہیں. کیا کوئی اذیت ہے؟ کہا اذیت بھی نہیں. کہا پھر یہ رو کیوں رہا ہے؟ کہتے اسی لیے تو پوچھ رہی تھی کہ جلوس کتنی دور رہ گیا. کہا بتاؤ نا ہمیں. تو معلوم ہے کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی کہ ہم نے جب سے سنا ہے کہ بابا حسین کا 6 مہینے کا بچہ پیاسا مارا گیا، ہم اس دن 10 محرم کو جب تک جلوس گزر نہیں جاتا ہے ہم اپنے گھر کے بچوں کو ان اور پانی نہیں دیتے. یہ ہندوستان، یہ شہید کو دنیا سلام کر رہی ہے. ابھی تو ٹھہر جائیے، ابھی میرے پاس اتنا وقت ہے کہ میں مسائل پڑھ سکتا ہوں. میں نے جلدی تابوت نکلوائے ہیں. آپ کے سامنے شہید کا کوئی تشنا نہ جانے پائے. آذربائیجان ایک ایمبیسڈر، ایک راجدوت جس نے اپنے لائف میں فرسٹ ٹائم محرم دیکھا. وہ نہیں جانتی تھی کہ محرم کیا ہوتا ہے. اس نے پہلی بار آزاداروں کو قریب سے دیکھا. میں تو اسی لیے کہتا ہوں کہ جب تم سیاہ لباس پہن لیتے ہو تو ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. اس نے دیکھا کہ محرم کا چاند فلک پہ نکل آیا تھا، آزادار گزر رہے تھے. اس نے دیکھا کہ چند بچے، بزرگ عورتیں گزر رہی ہیں، ننگے پیر، گریبان چاک، سر پہ گرد پڑی ہوئی، آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے. اس نے اپنے سیکرٹری سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں اور کیوں رو رہے ہیں؟ کہا یہ حسینی عزادار ہیں، محرم کا غم مناتے ہیں. اس نے پوچھا محرم میں کیا ہوا تھا؟ اب اسے یاد آیا، اس نے پڑھا بھی تھا کربلا. اب اس کا دل آیا. اس نے کہا ان کی کوئی خاص تاریخ؟ کہا ہاں 10 محرم، عاشور کا دن. کہا اس دن یہ کیا کرتے ہیں؟ کہا ان کا جلوس نکلتا ہے. کہا کہاں سے؟ اس نے کہا شہر کے اس عزا خانے سے. اس نے پوچھا عزا خانہ کیا ہے؟ اس نے کہا ٹیئرس ہاؤس، آنسوؤں کا گھر، جسے امام باڑہ عزا خانہ حسینیہ اس نام سے وہ یاد کرتے ہیں. اچھا کرتے کیا؟ کا جلوس نکلے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے، اس دن مجھے بتانا، میں بھی شریک ہونا چاہتی ہوں، میں دیکھنا چاہتی ہوں. اس کا کیفیت دیکھ کر کے اسے ایسا محسوس ہوا. 10 محرم کی تاریخ آئی. یہ ایک اونچے مقام پہ آ کے بیٹھ گئی. اپنے ساتھ اپنے بچوں کو لے کر کے آئی تھی. اب جو اپنے بچوں کو لے کے آئی تو اس نے دیکھا جیسے صبح نمودار ہوئی، جوک در جوک چھوٹے چھوٹے بچے، ننگے پیر، آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو، آستینیں چڑھی ہوئی، غریب زہرا کی مظلومی پہ ہائے حسین. عورتیں، بچے، ضعیف سب چلے جا رہے ہیں. جیسے ہی عزا خانے کی طرف جا رہے تھے یہ بیٹھی سارے منظر کو دیکھ رہی تھی. 1400 سال کے بعد سیکریٹری کربلا بتا رہا تھا، یہ سن رہی تھی. ذرا سنیے گا عزیزوں. جیسے ہی مائک آن ہوا مجلس شروع ہوئی. ایک مرتبہ اب جو رونے کی آواز آئی تو یہ پریشان ہو گئی. اس نے پوچھا یہ رو کیوں رہے ہیں؟ کہ لگتا ہے کربلا والوں کی شہادت پڑھی جا رہی ہے. ایک مرتبہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہ کیا ہوا؟ اب جو ماتم کی آواز آئی تو کہا یہ اتنی تیز تڑپ کے کیوں رو رہے ہیں؟ کہ لگتا عباس کا عالم آ رہا ہے. کہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ سمبولک علم ہے. یہ کربلا کے حسین کی فوج کا کمانڈر تھا جو بچوں کے لیے پانی لینے کے لیے گیا تھا. اسے پانی نہ لانے دیا، مشق تھی اس پہ تیر چلایا. اس نے کہا افسوس، پانی لے جانے دیتے بچوں کے لیے، بچوں نے کیا بگاڑا تھا. اس کے بعد اس نے دیکھا کہ رونے کی آواز آ رہی. کہ اب یہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ لگتا حسین کے 18 برس کے بیٹے کا تابوت آ رہا ہے. سیکریٹری بیان کرتا رہا، یہ سنتی رہی. پھر اس نے دیکھا کہ لوگ رو رہے ہیں. کہ اب کیوں رو رہے ہیں؟ کہ یہ تو گھوڑا ہے. کہا ہاں، انسان جب اپنی انسانیت کو بھول جاتا ہے تو یہ جانور آئینہ دکھاتا ہے. یہ اپنے مالک کا وفادار تھا. یہ نہ ہوتا تو حسین کے خیمے تک کوئی بتانے والا نہ تھا. اس نے اپنے آقا کا خون مل کے اس کے 4 برس کی بیٹی کو جا کے خبر دی تھی کہ بابا کا انتظار نہ کرنا، شام ڈھل رہی ہے. اللہ اکبر. یہ کربلا بیان کرتی رہی، سنتی رہی. یہ کربلا بیان کرتا رہا. بس میں ختم کر رہا ہوں. آپ کے بیچ میں شبی آنے والی ہے. ایک مرتبہ کی یاد رکھیے گا، عورت ہے، ایمبیسڈر ہے، راجدوت ہے، کربلا سن رہی ہے، سیکریٹری سنا رہا ہے، یہ رو رہی ہے کہ اچانک اس نے دیکھا اسی غریب کا گہوارہ آیا. اب یہ کہتی یہ تو بچوں کا جھولنے والا جھولا ہے. کہا ہاں، حسین کا 6 مہینے کا بچہ تھا. کہ ہوا کیا تھا؟ کہ وہ پیاسا بہت تھا. اس کی ماں نے حسین سے کہا تھا اس بچے کو مقتل میں لے کے چلے جاؤ، میرا بچہ پیاسا بہت ہے. کہ پھر کیا ہوا؟ کہ تیز دھوپ تھی. حسین نے ابا کے دامن میں چھپایا، اسے لے کے لائنوں کے درمیان آئے. لاکھوں کی فوج تھی. بچے کو جیسے ابا کا دامن ہٹایا، پوچھتی ہے پانی ملا؟ کہ نہیں پانی نہیں ملا. کہ پھر کیا ہوا؟ کہ حسین نے جلتی ہوئی زمین پہ لٹا دیا. اب یہ میرے ورڈ نہیں ہے، مقتل کے فقرے نہیں ہے. ایک ماں کا، ایک بیوی کا جو ماں ہے نا، اس کا جملہ سنیے. کیا کہا تم نے؟ حسین نے جلتی زمین پہ لٹا دیا. پھر تو اس معصوم کے پیٹھ پہ چھالے پڑ گئے ہوں گے. پھر تو اس معصوم کی پیٹھ پہ چھالے پڑ گئے ہوں گے. پھر کیا ہوا؟
کہ حسین نے سے اپنی آغوش میں اٹھا لیا کہ پانی ملا یا نہیں ملا؟ بقیامت ہے 1 سے 1.5 منٹ میں شبی آنے والی ہے کہ پانی ملا یا نہیں ملا؟ وہ کہتا ہے ایک نے ایک کو اشارہ کیا، ایک نے ایک کو اشارہ کیا، یہ کہتی ہے تھینکس گاڈ۔ اب سیکریٹری رونے لگا، اس نے کہا تم کیوں رو رہے ہو؟ تم کیوں رو رہے ہو؟ یہ رو کے کہتا پانی نہیں ملا۔ تو پھر تمہیں نے تو کہا ایک نے ایک کو اشارہ کیا، پانی نہیں ملا۔ تو پھر ایک بڑا سا تیر، ایک بڑا سا تیر، جیسے اس نے تیر کا نام سنا یہ امبیسڈر بے ہوش ہو گئی، سیکریٹری پریشان ہوا، چہرے پہ پانی ڈالا گیا۔ اب جب ہوش میں آئی تو اپنے بچوں کو کلیجے سے لگا کے کہتی مجھ سے یہ نہ کہنا کہ یہ بھی مارا گیا۔ اللہ، آج 1400 سال کے بعد ایک ماں کو سن کے برداشت نہ ہوا۔ بی بی جس کا گہوارہ آیا ہے، عزادار رو رہے ہیں، بی بی جلے ہوئے گہوارے کی لکڑیاں، اللہ اکبر، یہ چشمہ ہے مجاہد کا گہوارہ ہے۔ اے چشمہ ہے، تمہاری غربت کو دنیا سلام کر رہی ہے۔ اے بے شیر، تمہاری غربت کو لاکھوں سلام ہو۔ بے شیر چشمہ ہے، علی اصغر کا گہوارہ آپ کے درمیان سے گزر رہا ہے۔ ماں جلے ہوئے گہوارے کی لکڑیاں اپنے دامن میں لیے رہی۔ عزیزوں، اصغر کی ماں جو دن کی دھوپ اور رات کی اوس میں بیٹھی رہتی تھی، مجھے اتنا وقت دے دیجیے کہ یہ گہوارہ تھوڑا سا آگے بڑھ جائے۔ یہ رونے والے بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں سکینہ کے اس ننھے بھائی کو سلام کرنے کے لیے، حسین کے اس پیاسے کو سلام کرنے کے لیے جو اپنے بابا کی مظلومی پہ خود کو گہوارے سے گرا دیتا ہے، بابا کی نصرت کے لیے مقتل میں گیا، اس بے شیر کو سلام کر رہے ہیں آپ۔ رباب جو دن کی دھوپ اور رات کی اوس میں بیٹھی رہتی تھی، جس بی بی نے یہ عہد کیا تھا کہ میں دھوپ میں بیٹھی رہوں گی، چوتھے امام جب آئے اور یہ کہا اماں کربلا رونے کے لیے کافی ہے، اماں سائے میں چلیے، تو رباب نے کہا تھا میرے لال بیٹے کی حیثیت سے کہنا، امام کی حیثیت سے نہیں کہنا، میرے لال بیٹے کی حیثیت سے۔ سجاد غریب نے رو کے کہا اماں کربلا رونے کے لیے کافی، اماں سائے میں چلو۔ کہ میرے لال اگر تم کہتے ہو تو میں تیار ہوں، مگر ایک شرط ہے۔ کہ اماں وہ کیا؟ کہ تم خون کے آنسو رونا چھوڑ دو، میں سائے میں چلی جاؤں گی۔ کہ اماں کیسے خون کے آنسو رونا چھوڑ دوں؟ تو سب پہ نظر پڑتی ہے تو کربلا یاد آتی ہے۔ میرے لال، میرے لال، میرے لال سجاد بیٹے کی حیثیت سے کہنا کہ اماں سائے میں چلو۔ تاریخ کہتی ہے رباب جس نے اپنی زخمی ہاتھوں کو آسمان کا رخ کیا بارے رہا، میری بچی تماچے کھاتی رہی، میں نے کچھ نہ کہا۔ شمر نے جب تالیاں چھینی تو میری بچی کی چیخ نکل گئی، میں نے کچھ نہ کہا۔ میرا اصغر پیاسا مارا گیا، میں نے کچھ نہ کہا۔ میرے وارث کا لاشا بے کفن پڑا رہا، میں نے کچھ نہ کہا۔ معبود ایک امام سے وعدہ کر کے آئی ہوں، ایک امام حکم دے رہا ہے رباب کی لاج رکھ لے۔ عزیزوں، سجاد غریب سے زینب نے کہا سجاد موت کی زردی رباب کے چہرے پہ، اصغر کی سکینہ کی ماں مر گئی۔ عزیزوں، بیویوں نے کہا چلو دامن میں دیکھیں ذرا بی بی کے ہے کیا جو رات رات کی تاریکی میں دیکھتی ہے روتی ہے۔ اب جو دامن کھولا گیا تو کیا دیکھا گیا؟ اصغر کے گہوارے کی جلی ہوئی لکڑیاں، سکینہ کے کانوں کے گوشوارے۔ یہ ماں کے پاس بچا کچھ بھی نہ تھا۔ عزیزوں، وہ گہوارہ پہنچ گیا۔ لیجیے آزادار پیچھے زیارت کر رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ آئیے اب میں گزارش کر رہا ہوں، ایک اور کمسن شہید کا جنازہ رہا ہے جس سے حسین کی تنہائی دیکھی نہ گئی تھی، جو خیمے سے مولا کی نصرت کے لیے آیا تھا، لینوں نے اسے بھی شہید کر دیا۔ یہ آقا حسن کی جان ہے، آقا حسن کا فرزند ہے۔ آپ کے درمیان عبداللہ ابن حسن کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ حسین ابن علی نے آواز دی تھی میرے لال تم کیوں آ گئے؟ اللہ اکبر، مولا کے سامنے اسے شہید کیا گیا تھا۔ بہت کم سن مقتل روایت بتاتی ہے وہ شہید کا جنازہ۔ عزیزوں، 71 جانثار، 71 مددگار امام مظلوم کے، جن کے آپ نے تابوت کی زیارت کر لیا، کے بعد دیگرے تابوت آ گئے۔ بس اب قیامت برپا ہونے والی ہے، اس لیے کہ یہ سارے جنازوں سے اگر پوچھا جائے تو سب یہ کہتے تھے کہ یہ بچ جائے۔ میں نے مصائب پڑھ دیا، آپ نے شاید سنا نہیں۔
سب یہ کہتے تھے کہ یہ بچہ ہے۔ عزیزوں، بس مجھے اتنا وقت دے دیجئے کہ میں اس غریب کے مصائب پڑھ سکوں جسے کربلا میں رولا رولا کے شہید کیا گیا ہے۔ عزیزوں، یہ جتنے شہید آپ دیکھ رہے ہیں اس میں حملہ اولا کے بھی شہید ہیں، لیکن اکثریت شہیدوں کی وہ ہے۔ اب کوئی آئے جائے گا نہیں چند لمحوں کے لیے، اس لیے کہ زہرا سوال نہ کر لے میرے حسین کا جنازہ آ رہا، اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں سب میری طرف ہم وطن دوش متوجہ رہیں گے۔ بس مجھے چند لمحہ آپ کا چاہیے ہے تاکہ اس غریب کا تابوت اٹھانے کے لیے اللہ جانے کتنی دور سے بہنیں آئی ہیں۔ اے میری پردہ دار بہنوں، اپنے ساتھ اپنی بچیوں کو لے کے آئی ہو۔ بہرحال یہ شہر ہے، اپنوں کا شہر ہے، بچیاں سوال نہیں کریں گی، لیکن عام طور پہ بچیاں جب شام ہوتی ہے تو ماں سے کہتی اماں گھر چلو، اماں گھر چلو، اماں گھر چلو۔ یہ بیٹی اپنے باپ کے ساتھ آئی تھی جس کا نام سکینہ تھا۔ جب بابا رخصت ہو کے لوٹ کے نہ آئے، شام کا عصر کا سورج ڈوب رہا تھا تو رو کے مقتل کا رخ کر کے کہتی تھی نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ حسین جب رخصت ہو کے خیمے سے باہر آئے، رہوار بھی آئے گا اس تابوت کے ساتھ، رہوار کے قریب کھڑے ہوئے، رہوار سے مخاطب ہوئے، اے میرے اسپے با وفا، آخری سواری ہے مجھے لے کے چل۔ کہتا مولا ذرا میرے قدموں کی طرف دیکھو، تیری 4 برس کی بچی میرے قدموں سے لپٹی ہوئی ہے۔ حسین نے بیٹی کو کلیجے سے لگایا، انصاف سے بتائیے آپ پردیس جاتے ہیں نا، وہ خوش نصیب جنہیں اللہ نے بیٹیاں دی ہیں، اگر بیٹی چلتے وقت باپ سے یہ کہہ دے بابا نہ جاؤ تو جانے کا دل چاہے گا؟ سکینہ رو کے کہتی تھی بابا وہیں جا رہے ہو جہاں سے کوئی لوٹ کے نہیں آئے۔ کا بیٹا ترتیب بدل گئی ہے، کا بابا آپ نے بیٹوں کا حق دے دیا، اصغر کو اپنے پاس رکھا، اکبر کو اپنے پاس رکھا، بیٹی کا حق کیا ہے؟ سن رہے ہو نا؟ حسین نے کربلا کی خاک اٹھائی، سکینہ کے سر پہ ڈال دی، بچی کی چیخ نکل گئی کہ بابا کا تیرے حصے میں راہوں کی خاک ہے، زندان کی تنہائی ہے، بیٹا شکوہ نہ کرنا، ترتیب بدل گئی ہے، میرے ساتھ میرا اصغر سوئے گا تو اماں رباب کے ساتھ سونا۔ اب میری طرف دیکھیے، حسین رہوار پہ سوار ہوئے، مقتل کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، رہوار سے کہتے ہیں مگر ہاں اب جو سوار ہونے لگے، سن رہے نا، سوار ہونے لگے، کوئی حسین کو سوار کرنے والا نہ تھا۔ مولا نے ایک مرتبہ فراز کا رخ کیا، آواز دی عباس جب تم سوار ہوئے تھے تو میں نے سوار کیا تھا، اکبر جب تم مقتل میں گئے تھے تو میں نے سوار کیا تھا، اے اون محمد جب تم گئے تھے تو میں نے سوار کیا تھا، اے حبیب جب تم گئے تھے تو میں نے سوار کیا تھا۔ ہے کوئی جو مجھ غریب کو سوار کرے؟ یہ کہہ کے حسین رونے لگے۔ ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا، ایک غریب بہن پردے میں ملبوس ہے، بھائیے تنہائی کا ماتم نہ کرنا، زینب سوار کرے گی، زینب سوار کرے گی، بہن نے سوار کیا، اللہ اکبر۔ بے فکرہ ہے عزیزوں، تاریخ کہتی ہے 5 کفن، 5 کفن، کتنے کفن؟ 5 کفن جبریل لے کر آئے تھے، کتنے کفن؟ 5 کفن۔ ایک کفن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس رکھا، ایک کفن اپنی بیٹی زہرا کو دیا، ایک کفن اپنے بیٹی فاطمہ کو دیا، ایک کفن امیر کائنات حضرت علی کو دیا۔ کتنے کفن ہو گئے؟ 3۔ بچے کتنے؟ 2۔ ننھے شہزادے 2 کفن جو بچے تھے وہ حسن کو دے دیا۔ سنا آپ نے؟ آقا حسن کو کفن مل گیا، حسین خالی ہاتھ، کوئی کفن نہیں۔ گھر کے حجرے میں گئے، رونے کی آواز آئی، ماں قریب پہنچی، دیکھا حسین رو رہے ہیں۔ آواز جی میرے لال روتے کیوں ہو؟ تو اماں میں تیرا غریب بیٹا ہوں، اماں سب کو کفن ملا مجھے کفن نہیں ملا، اماں سب کو کفن ملا مجھے کفن نہیں ملا۔ آواز جی اماں سب کو کفن ملا۔ زہرا اپنے بیٹے حسین کو لے کے بابا کے پاس آئی، بابا آپ نے سب کو کفن دیا، حسن کو 2 کفن دیا، حسین کو کفن بھی نہیں ملا۔ پیغمبر اکرم رونے لگے، آواز دی زہرا تیرے سارے بچے غریب ہیں، حسن کو کفن 2 اس لیے دیا ہے کہ ایک بار کفن پہنا کے گھر سے جنازہ نکلے گا، تیر برسائے جائیں گے،
دوبارہ کفن پہنایا جائے گا، اس لیے 2 کفن، مگر تیرا یہ حسین اسے کفن نہ ملے گا۔ عزیزو سننا، ایک فقرہ آپ کے سامنے، اس کے بعد تابوت آئے گا۔ تیرا حسین جسے کفن نہ ملے گا۔ عزیزو ابھی جیسے ہی یہ کہا تو قریب بہن زینب بیٹھی تھی، بہن ہے نا، برداشت نہ ہوا، بہن بھائی کے قریب آئی، آنسوؤں کو پوچھا کہ بھیا رو مت، بھیا آنسو نہ بہاؤ، پنجتن موجود ہیں، دعا کروا دو۔ اس وقت تیرے ساتھ تیری بہن زینب موجود ہو، سب خاموش رہے۔ ایک مرتبہ زینب نے جیسے ہی کہا زینب موجود ہو، کوئی کچھ نہ بولا، سب خاموش رہے۔ لیکن جیسے ہی زینب نے کہا بھیا اگر تجھے کفن نہ ملا تو زینب اپنی ردا کا کفن دے دے گی۔ پیغمبر نے کہا نہ زینب، یہ دعا نہ کروانا۔ عزیزو یاد دلاؤ، 11 محرم کو زینب اپنے بھائی کے قریب بچی کو رخ کر کے کہتی تھی اماں اب سمجھ آیا تیرے بچے کتنے غریب ہیں، اماں تیرا بیٹا بے وفا، اماں تیری بیٹی کے سر پہ چادر بھی نہیں۔ یا زہرا یا حسین با غربتا با لینا با محمدہ۔ غریب زہرا کے تابوت کے ساتھ رہوار آ رہا ہے، شبیہ ذوالجناح اللہ جو وہ رہوار ہے جس نے حسین ابن علی پہ آنے والے ہر تیر کو، اللہ اکبر، جب زہرا کا لال پشت پہ ٹھہر نہ سکا، ماں نے دامن پھیلایا، آواز دیے میرے حسین کے رہوار لا میرے بچے کو میری آغوش میں دے دو۔ اللہ اکبر، ہر آنے والے تیر کو اس نے آقا کے زخموں سے نکالا۔ ایک مرتبہ جب دیکھا کہ تیر چل رہے ہیں، پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، تو مقتل کی روایت ہے اس نے کئی دشمنوں کو گھوڑوں سے نیچے گرایا۔ ایک مرتبہ اپنے مالک کو خون میں تڑپتا دیکھا تو اس نے اپنے آپ کو خون میں ملا، پیشانی پہ خون مل کر کے خیمے کی طرف چلا۔ 4 برس کی بچی جو اس کے قدموں سے لپٹی تھی، اس نے خالی رہوار کو آتے دیکھا، تک مرتبہ طرف سے کہتی اے میرے بابا کے بھائی، میں تو کہتی تھی نا میرے بابا کو مقتل کی طرف لے کے نہ جا، یہ بتا اب میں کس کے سینے پہ سوؤں گی؟ نہ وہی رہوار آ رہا ہے، اللہ جس زہرا کے لال کو پیاسا شہید کیا گیا۔ اے سکینہ، اب بابا کی امید نہ کرنا، تیرا بابا مقتل میں مارا گیا۔ سجاد نے تو خودی اماں خیمے تو پردہ ہٹاؤ، دیکھا نو کے نیزہ پہ غریب زہرا کا سر تھا، لوسی آقا کی سواری، رہوار ذوالجناح زیارت کے لیے لایا جانا۔ زہرا کی غربت سنو اہل عزا، اکیلا رہ گیا مقتل میں جب میرا مولا، سپاہ شام نے چاروں طرف سے گھیر لیا، لبے فرات ٹھہرے خون کا پیاسا، ارے تھا گل چراغ امامت بھی بجھانا ہے، اور زمین پہ زمین پہ میں سے شبیر کو گرانا ہے، اور یہ سن کے سنگ کسی نے جبیں پہ مار دیا۔
भैया